تینوں کا تعلق سجدے سے ہے، لیکن یہ مختلف سجدے ہیں جن کے تعلق سے بہت سی بار لا علمی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا پھر معلوم نہیں ہونے سے اپنی عبادتوں میں شک کرنے لگتے ہیں۔ پہلا انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا سجدے کی، وہ ہے سجدے تلاوت، معاف کرنا سجدے سہو۔ اس کے بعد دوسرے سجدے جس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ سجدے تلاوت جو قرآن کے پڑھنے کے دوران سجدے آتے ہیں، اور تیسرے سجدے کے بارے میں جو آپ کے بارے میں بات رکھوں گا وہ سجدے شکر، کہ شکرانے کی ایسے نماز ہوتی ہے، آدمی شکر میں نماز ادا کرتا ہے کہ اللہ نے فلاں نعمت مجھے عطا کر دی، تو اسی طرح جو ہے وہ جو ہے سجدہ بھی کر سکتا ہے کہ اللہ فلاں نعمت کا تیرے شکر ہے، اور وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آج میں 3 سجدوں کے تعلق سے آپ کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اور بہت ساری بار چونکہ ان سجدوں کے تعلق سے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور سے سجدے سہو کا معاملہ تو ایک عبادت کے اندر کا ہے۔ اب جب یہ سجدے سہو جو عبادت کے اندر حصہ ہے، اور اگر اس کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر اس سجدے کا علم نہ رکھے جو کہ نماز کے تکمیل کے لیے ضروری ہوتا ہے، جب اس میں کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے، معاملہ خلط ملط ہونا چالو ہو جاتا ہے، اور نماز تو ہو جاتی ہے لیکن انسان اپنی عبادت میں شک میں رہتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو آج انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے ان تینوں سجدوں کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں جو کہ بہت کثرت سے لوگوں نے سوال کیے، اس کا جواب بھی ہو جائے گا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، اور ایک وضاحت انشاءاللہ عزیز اور ایک نئی معلومات ہمارے اس میں جو اضافہ ہو جائیں گے۔ بھائی سب سے پہلی چیز جس سجدے کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھتا ہوں وہ سجدے سہو ہے۔ سجدے سہو کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیے سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا، مطلب جب انسان نماز پڑھ رہا ہو اس میں اگر وہ کوئی چیز بھول جائے تو اس کے اوپر جو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدے سہو کہا جاتا ہے۔ ویسے سہو کا معنی ہی بھول ہو جاتا ہے، بھول، غفلت ہو گئی، آدمی بھول گیا کوئی چیز، ٹھیک۔ تو سجدے سہو، ویسے سہو کا معنی بھول ہوتا ہے، لیکن سجدے سہو وہ سجدہ ہوتا ہے یا وہ سجدے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 ہوتے ہیں، جو انسان نماز میں کسی کمی یا زیادتی دونوں کے لیے کرتا ہے، اور کبھی نماز کے اندر اور نماز کے بعد، یعنی سلام سے پہلے اور سلام کے بعد دونوں ہی طرح سے یہ سجدے کیے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے سجدے سہو، یاد رکھیے۔ اب آئیے سجدے سہو یاد رکھیے اس کا حکم کیا ہے۔ تو سجدے سہو نماز میں کسی چیز کی بھول اور چوک کے معاملے میں یاد رکھیے یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب ایک انسان نماز میں کوئی بھول چوک کر بیٹھتا ہے جو اسے یاد نہیں آتی ہے، چاہے رکعتوں کی کمی ہو، میں قاعدہ بھول گیا پہلا والا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو ہے سجدہ بھول گیا ایک کرنا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک رکوع میں نہیں کر پایا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 2 کے بدلے 3 رکعت پڑھ دیا، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کے بدلے 3 ہی نماز پڑھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 5 کر دیے۔ تو مختلف بہرحال سجدے مختلف ہو سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ سہو کس قسم کا ہوا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی میں رکھوں گا کہ سہو کس قسم کا ہو تو سجدے کس قسم کے ہوں گے اس میں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کسی بھی قسم کی کمی اور زیادتی پر نماز کے اندر سجدے سہو کرنا واجب ہے، اور بہت سارے ائمہ اور جو ہے مجتہدین کا اس پہ یہی قول ہے، اور اصحاب رسول صحابہ کا یہی معمول تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل سے یہ بات ظاہر ہے کہ آپ سجدے سہو لوگوں کو کرایا کرتے تھے جب آپ سے نماز میں کوئی بھول چوک ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے بھول چوک جو ہے آپ کی فطرت تھی، ظاہر سی بات جس طرح سے ہم انسان ہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے بھول چوک آپ سے بھی ہوئی، ٹھیک۔ اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجدے سہو کا طریقہ ہمیں جو ہے بتایا گیا۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے جب کسی کو نماز میں شک ہو جائے، ٹھیک، شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہے، مطلب اس کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ کتنی رکعتیں اس نے ادا کی ہے، تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں 3 یا 4، اب وہ کنفیوژن ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، اس کو شک ہو رہا 3 یا 4، تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے، شک کو نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاً درست نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھیں، یقین کر لے کہ 3 ہوا سمجھ لیجیے، یقین کر لے کہ 2 ہوئی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے، یقین کر لے، یقین پر بنیاد رکھیں، پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کریں، پہلے یقین کر لے، مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے 4، تو یقین کر لے، اور ظاہر ہے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے، زیادہ کے بنے ہے نا، 3 پر یقین ہو سکتا ہے، چونکہ شک کیا ہے 3 یا 4، تو 3 پر یقین کر لے، پھر 1 رکعت پڑھ لیا، مطلب 4 کر لی اپنے آپ کے حساب سے، وہ کتنے ہوئے واللہ اعلم۔ اس کے بعد جو ہے آپ
سجدے سہو کر لے سلام سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں تو پھر جو ہے نماز کی بنیاد رکھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو جو ہے سہو کے 2 سجدے کرے۔ بس اگر تو نے اگر 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی، ٹھیک، مطلب آدمی نے اگر 3 پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو 4 کر دیں گا، اگر 5 پڑھی ہوں گی تو یہ 2 سجدے اسے اچھی جو ہے 6ٹھی رکعت کے قائم مقام کر دیں گے اور جو ہے اسے 6 بنا دیں گے، اور پہلی 4 رکعت الگ اور یہ 2 رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا۔ تو دیکھیے حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ پہلا، نماز میں شک ہو، بھول چوک ہو جائے تو سجدے سہو کرے۔ شک ہے کہ 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو سجدے سہو کر لے۔ اگر 4 پڑھ لی تھی اور 5ویں ہو گئی، 5 کا بھی لفظ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کو شک تھا نا، 3 اور 4 پڑھا، کیا پڑھا اس نے، اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی، تو اس نے جو 1 رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ 3 سمجھ کے 4 کر رہا تھا، تو اصل میں ہوگی 4 کے بعد 1 5ویں رکعت۔ تو جو 5 پڑھ لی اس نے، مطلب 4 اس کی ہو گئی تھی، غلطی ہوئی، 5 پڑھ لی، تو سجدے سہو یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، 1 رکعت کے۔ تو یہ 5ویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ 2 سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی 6 رکعتیں، تو یہ 2 نفل کا ثواب مل گیا اور یہ 2 جو ہے 4 اس کی فرض ہو گئی۔ اب اگر اس نے 3 پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، 3 پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے، اور وہ شک میں تھا کیا ہوا، اور اس نے 4 سمجھ کے سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہوتا ہے، وہ کتنا ہو جائے گا، چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں۔ اب اسے شک ہوا کہ اس نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اور اس نے واقعے میں 4 پڑھی، جس کو 3 سمجھ رہا تھا 3 کو 4 سمجھ رہا تھا، سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا 1 رکعت پڑھ لی، جبکہ اس نے ایکچوئل میں 4 ہی پڑھی۔ تو اگر 4 پڑھنی تھی، غلطی سمجھا اس نے، سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں 4 ہی پڑھی، تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اگر رکعتیں برابر ہے تو سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول ڈالی ہے، شیطان ہی تو بھول ڈالتا ہے نا نماز میں، عبادت میں، تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی لیکن آپ کو شک ہوا، جیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جبکہ آپ نے برابر 3 پڑھی اور آپ نے اس کو 3 سمجھ کے پھر چوتھی کیا، تو 4 ہی رکعت ہوئی، لیکن سجدے سہو کی وجہ سے شیطان ذلیل ہو گیا۔ آپ کو لگا 3 ہے 4 ہے، جبکہ آپ نے 4 برابر پڑھی تھی، آپ نے ایک اور کھڑے ہو گئے، آپ 4 مطلب 3 سمجھ کے کھڑے 5 ہی پڑھ لی، سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا 2 رکعتیں بن گئی، 2 رکعت نفل کا ثواب۔ اسی طرح آپ کو 3 یا 4 پہ شک تھا اور واقعی میں آپ نے 3 ہی پڑھی تھی، ٹھیک، اور سجدے سہو آپ نے کر لیا، جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے 4 کر لی، سجدے سہو کر لیا، تو سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہو گیا، تو یہ 4 رکعت پوری ہو گئی۔ تو سجدے سہو 1 رکعت کے قائم مقام ہے، کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی، زیادہ رکعتیں ہوں گی تو 2 کو الگ کر کے ثواب دے دیں گی، اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ذلیل کر دیں گے، رسوا کر دیں گے کہ اس نے آپ کو بھلانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر کے اپنے رب سے جو ہے اس کی تلافی کر لی، اس کمی کو پورا کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی طرح عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے سلسلۃ احادیث صحیحہ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب تم میں سے کسی کو اپنی نمازوں میں شک ہو جائے اور اسے علم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کنفیوز ہے کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، تو آپ سے فرماتے ہیں کہ اس نے 1 رکعت پڑھی یا 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ کو شک ہے فجر میں آپ یا کوئی نفل نماز 2 رکعت کی پڑھ رہے ہیں، اب فجر میں سمجھ لیجیے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اب 2 پڑھی یا 1 پڑھی، تو آپ فرماتے پھر وہ 1 سمجھ لے، اس کو 1 گن لے، چونکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ کو، یقین کی طرف جائیے، زیادہ تو شک کا معاملہ ہے لیکن کم تو یقین ہے نا، تو اگر 2 پڑھی یا 1 پڑھی شک ہو رہا تو کتنا ماننا چاہیے، 1 ماننا چاہیے، چونکہ 1 زیادہ قریب یقین کے بنسبت 2 کے مقابلے میں۔ اگر اسے شک ہے 2 پڑھی یا 3 پڑھی، ایسا وہ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب 2 اور 3 میں شک، یا مغرب پڑھ رہا ہے 2 اور 3 میں شک ہو گیا اس کو، تو پھر کس پر آپ فرماتے ہیں 2 پر یقین کر لیں۔ اسے شک ہے 3 پڑھی یا 4 پڑھی تو 3 پر یقین کر لیں۔ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا، اسے علم نہ ہو کہ 3 پڑھی یا 2 پر 1 پڑھی یا 2 تو پھر 1 پہ یقین کر لے، 2 پڑھی یا 3 تو 2 پہ یقین کر لے، 3 پڑھی یا 4 تو 3 رکعت پہ یقین بنا لے کہ میں 3 ہی پڑھی میں نے۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے بیٹھے ہوئے ہی 2 سجدے کر لے، ٹھیک، مطلب جب نماز سے فارغ ہونے سے پہلے تو شک کو نکال کے یقین کی طرف چلا جائے، نماز ختم کرنے سے پہلے سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، یہ ہوا سجدے سہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سہو کے تعلق سے بیان کیا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر، اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، صحابی کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے بیٹھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اب تیسری رکعت کے لیے آپ کو قاعدہ کرنا ہے پھر اٹھنا ہے، تو آپ نے بغیر قاعدہ کرے کہ آپ سیدھے اٹھ گئے،
اس کے بعد لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، چونکہ امام کی اتباع لازم ہے، لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے، اور ابھی سجدے سہو کا طریقہ شاید صحابہ کو نہیں پتہ تھا، اس لیے صحابہ خاموشی سے اٹھ گئے، اور رسول اللہ چونکہ شارح تھے، شریعت آپ پر اترتی تھی، تو صحابہ ڈرتے بھی تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سجدہ ختم ہوگا، یہ قاعدہ ختم ہوگا، یہ رکعتیں کم ہوگی، سوچتے تھے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب ہوئے، مطلب قاعدے میں بیٹھے، جو کہ دوسرا قاعدہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کا پہلا ہی قاعدہ تھا، قریب تھے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام پھیریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں چلے گئے بیٹھے ہوئے، اور آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم سلام پھیرا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہی پتہ چلا کہ نماز میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی نا، کیا کم ہو گیا تھا؟ قاعدہ کم ہو گیا تھا، قاعدہ کم ہو گیا تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ اس کے لیے سجدے سہو کرا دیا۔ تو سجدے سہو کسی بھی چیز کی کمی اور کسی بھی چیز کی زیادتی کے لیے نماز میں کیا جائے گا، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، دونوں طریقے انشاءاللہ آخر میں دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سجدے سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے، 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے، ٹھیک۔ اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی۔ تو کہا میں نے 3 پڑھائی۔ آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولے گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا، ٹھیک۔ اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے، وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے، اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے، 3 رکعت پڑھی تھی۔ صحابہ پہنچے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی۔ آپ نے کہا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی، 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس کو کیٹیگری وائز بعد میں اور ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ نماز کی غلطیاں نماز کے بعد، اور زیادتی اگر ہو جائے نماز کے بعد تو کیا کریں گے؟ جیسے 5 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا میں، تو اب کون سا سجدے سہوں گا؟ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گیا تو کون سا سجدے سہوں گا؟ اور نماز میں کنفیوژن ہو تو کون سا سجدے؟ آخر میں انشاءاللہ اس کو کیٹیگری کروں گا میں، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ پہلا طریقہ نماز میں یاد آ جائے تو صرف کیا کرنا ہے؟ تشہد، یقین کر لینا ہے، تشہد پورا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے رسول اللہ نکل گئے ہیں، آپ عصر کی نماز پڑھا کر چلے گئے 3 رکعت، بتایا گیا 1 رکعت نماز پڑھی، 1 رکعت کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد، جبکہ آپ نے کم نماز پڑھی تھی، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ دیکھیے وہاں کم کہا گیا، نکل گئے تھے، اب یہاں زیادہ کہا رہا ہے۔ ایک تو نماز میں شک، ایک کم، اب زیادتی کی بات آ رہی ہے۔ 5 رکعتیں نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو نماز سے زیادہ پڑھا دی ہے، مطلب ایک ایکسس ہو گئی آپ کی نماز، 4 رکعت تھی آپ نے 5 پڑھا دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نے نماز زیادہ پڑھا دی ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹھیک، لیکن بات کیا ہے؟ آپ نے پہلے انکار کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے، بات کیا ہے؟ پھر دوسرے صحابی آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی، آج 5 رکعت پڑھا دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں، مطلب ایک گواہی نہیں، ایک سے زیادہ گواہی لینا چاہیے امام کو جب اس کی نمازوں میں کوئی کہہ رہا ہے کمی اور زیادتی ہو۔ رسول اللہ نے ایک صحابی کی بات سنی لیکن مانا نہیں، کہا کیا بات ہے، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر دوسرے لوگ بھی آ کے اللہ کے رسول ہاں آپ نے زیادہ پڑھا دی 5 رکعت، مطلب 1 رکعت زیادہ پڑھا دی، 5 پڑھا دی، 5 رکعتیں پڑھائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہو چکی تھی، اب کیا ہوگی؟ ایکسس ہو گئی نا، زیادہ ہو گئی، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کیے سلام کے بعد، لیکن یہ سجدے میں 2 سجدے کیے، مطلب خالی صرف سجدے۔ لوگ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے، اللہ اکبر، سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کے بعد کا سجدے سہو۔ نماز میں بھول میں سجدے سہو نماز کے اندر کرنا ہے،
رکعتیں کم پڑھ کر جانے کے بعد اگر آپ آتے ہیں تو وہ رکعت مکمل کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، ایک سجدہ، اللہ اکبر دوسرا سجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام. یہ طریقہ ہے. نماز سے آپ باہر نکل گئے، کسی نے بتایا آپ نے زیادہ پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، تو آپ زیادہ ہوگی نا، آلریڈی تو نماز ایکسیس ہو چکی ہے آپ کی. سجدے سہو 1 رکعت کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، 2 سجدے کیے، سجدوں کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوئے 3 طریقے سجدے سہو کے. نماز میں کنفیوژن، نماز کی کمی، نماز کی زیادتی. اب جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی ہوا چلو پھر سے نماز، اللہ اکبر. 5 رکعت پہلے ظہر ہو گئی، پھر 4 رکعت اور. ٹوٹل ظہر کی کتنی فرض پڑے آپ نے آج؟ 9 رکعت. پھر کو بولے ارے دوسری میں گڑبڑ ہوئی، چلو پھر سے کھڑے ہوں گے اپن، پھر تو ایک اور 4 رکعت، پھر کتنی ہو گئی؟ 13 رکعت. ماشاء اللہ آج کی تو بہت زبردست ظہر ہے. ایک صاحب ایک مرتبہ آئے، کہا آج کی فجر کی نماز میں تو بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو بولے آج کی فجر میری 6 رکعت فرض ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ 6 رکعت فرض فجر کی؟ تو کہا میں سمجھ گیا کیا ہوا ہوگا مسجد میں. تو بولے میں پہلے مسجد میں گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام صاحب سے غلطی ہوئی، سجدے سہو بھول گئے. لوگوں نے کہا امام صاحب غلطی، سجدے سہو. امام صاحب سیدھا کھڑے ہوئے بولے پھر اللہ اکبر، پھر کھڑے ہوئے، سورے الٹے پڑھ لی. مطلب نمبر کے اعتبار سے بعد والے کو پہلا پڑھ لیا، پہلے والے کو بعد میں، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی بولے بعد میں ایک بڈھا کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب ترتیب پلٹ گئی. تو امام صاحب بولے پھر کیا، سجدے تم نے سہو بھی نہیں کیا، پھر 2 رکعت. امام صاحب بولے پھر سے، بولے چلیے، پھر کھڑے ہو گئے. بولے میں بھی کھڑا ہو گیا. بولے چلو ثواب پہ ثواب اپنے کو، آج ان کا اختلاف اپنا ثواب، نفل کھڑے ہو جاؤ. چلو پھر میں کھڑا ہوا. بولے پھر 2 رکعت ہوئی. بولے حالانکہ اس کے بعد بھی اختلاف ہو رہا تھا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی، 6 ہو گئی آلریڈی، چلو. یہ حالت ہے ہمارے پاس. کتنا آسان طریقہ ہے سجدے سہو کا، لیکن یہ طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. کتنی افسوس کی بات ہے نا. یہ ہماری نمازوں کو مکمل کراتے ہیں، نمازوں سے شک کو نکالتے ہیں، تعداد کو برابر کرتے رکعتوں کی. یہ ایک فرض عبادت کو مکمل کرتے ہیں، لیکن سجدے سہو کا طریقہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. فرض چیز کو، جو چیز تکمیل کو لے جاتی ہے نا، پہنچاتی ہے کمپلیشن کو، اس چیز کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہوتا ہے. معلوم آپ کو، جو چیز فرائض کی تکمیل کو پہنچاتی ہے تو اس چیز کا سیکھنا بھی اور کرنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا اس عبادت کا کرنا فرض ہے. تو اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز، جو چیز جس سے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہی فرض ہے. جیسا کہ طہارت کا سیکھنا فرض ہے، وضو اور غسل کا سیکھنا فرض ہے، نماز کو مکمل کرنے والے اعمال سیکھنا فرض ہے. نماز سے بھول ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے. تو ہم کو تو خالی نماز کی فرضیت معلوم، باقی تمام چیزیں ہم بھول چکے ہیں. سیکھنا پڑیں گی یہ سب چیزیں. تو یہ ہے سجدے سہو کے بہرحال طریقہ. اسی طرح جو ہے سجدے سہو کے تعلق سے جو باتیں روایت میں ملتی، حدیثوں میں آتی ہیں، اس میں سے ایک چیز صحیح بخاری کی روایت میں جو ملتی وہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہے بہرحال وہی روایت ہے جو آپ سمجھیں، جو نماز میں اگر زیادتی تو کیا کیا جائے. تو چلیے میں اپنی بات کو اب سمٹتا ہوں اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے. پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی، شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی، مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے. پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. ہوا پہلا طریقہ. نماز آپ نے پڑھی، 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے، سلام پھیر دیا، چاہے آپ امام ہو چاہے آپ اکیلے ہو. پیچھے سے کوئی شخص آ رکا، آپ نے 3 پڑھی، مقتدی آ رکا، آپ نے 3 پڑھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کم کر دیا، نکل گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد، نماز کے وقت کے بعد، بالکل جب بھی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے؟ امام آئیں گا، کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی جا کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، رکعت باندھیں گا. اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی؟ 1 رکعت چھوٹی. تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی. رکوع کریں گا، سب کریں گا اور مکمل ہو گیا. قاعدے میں 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا. قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا. تشہد میں جو جو دعائیں ہوتی ہیں، التحیات ہے، درود ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا. وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر. سجدے میں جائیں گا، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں گا، اللہ اکبر، سجدہ کریں گا، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعداد کم تھی. ہو گیا طریقہ.
یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2، اس کے بعد پھر سے اتحیات نہیں پڑھنا ہے، آپ پورا اتحیات پہلے پڑھ لینا ہے. پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے. سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے صرف، پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام ہے. سمجھ گیا بات؟ اب آپ نماز سے باہر نکلے، امام ہو یا مقتدی ہو، یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی. بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی، اب تو ایکسیس ہو گیا نا آلریڈی. تو صرف امام آئیں گا، اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں اس کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں. ذرا سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. ہو گئے. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ سجدے سہو کے طریقے. اب ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، یہ 2 سجدے سہو کے طریقوں کو ہر بار ہم ملا کر لیتے ہیں، کمبائن کر کے. کیسے؟ نماز میں غلطی ہو گئی، نہیں ہم تو حنفی ہیں. میرے بھائی حنفی شافعی کچھ نہیں ہوتا جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح ہو. جب معاملہ کتاب و سنت سے واضح اور کلیئر نہ ہو تو آپ جس عالم کو بہتر سمجھے آپ بات لیجئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بھائی اس مسئلے میں حنفی ہوں، کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے مجھے پسند ہے، کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جہاں قرآن حدیث سے بات ثابت نہیں، امام مالک کی رائے کو میں ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جو کوئی صحیح دلیل نہیں مل رہی تو امام احمد بن حنبل کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. اس مسئلے میں جو ہے میں فلاں چیز مجھے نہیں ملتی تو میں آج کے دور میں کسی عالم کو بن باز کی رائے کو بہتر سمجھتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اصحاب صحابہ کی کوئی اقوال یا آثار نہ ہو تب لیا جائیں گا. تب میں حنفی شافعی آپ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی اس معاملے میں یہ رائے میں رکھتا ہوں. یاد رکھیے، اس لیے کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء ہیں جو اپنے نام کے آگے لگایا کرتے تھے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر، ان کے نام کے آگے آپ کو ملیں گا شافعی، ہے نا، لگا ہوا ہے نام کے آگے، یا امام جو خدامہ حنبلی لگا ہوا ہے نا ان کے آگے، ہے نا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب قرآن حدیث میں اور آثار صحابہ میں یا ان کے اقوال ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے تو ہم اس امام کو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو اس طرف منسوب کرنا، وہ تعصب کی بنیاد پہ منسوب نہیں کرتے جیسے ہم تعصب کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ویسا نہیں تھا. وہ کنفرمسٹ نہیں تھے جیسے آج ہم ہو چکے مخلد، ویسے نہیں تھے. وہ تو اطاعت کے معاملے میں تھا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کس کی رائے لوں. بہتر ہے آج کے زمانے سے بہتر ہے قدیم جو علماء تھے جو قرآن حدیث سے قریب تھے، زمانہ نبی نبوت سے قریب تھے، صحابہ سے زیادہ بہتر ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں بابا حنفی ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات لی جائیں. کب؟ جب قرآن حدیث سے بات نہ ملے تو میرے بھائی. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نماز میں غلطی ہوئی، اس کے بعد 2 سجدوں کے طریقے سہو کے ملا دیے جاتے ہیں، مکس. کیسا؟ ایک ہے نماز کے اندر غلطی یاد آئے تو پورا پڑھ کر سلام سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے، اور نماز کے بعد اگر ہو تو اس کے اندر سلام پھیر کر سجدے کر کے پھر سلام کرنا ہے. اب دونوں کو مکس کر لیا گیا. دیکھیے غلطی ہوئی تو امام پہلے اتحیات پورا پڑھ لیتا ہے، ٹھیک، اتحیات کے بعد کہتا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ، آدھا سلام، کیوں تو بولے حدیث میں الفاظ ہے سلام کرتے رسول اللہ. اب سلام کرتے بولے تو آدھا سلام کرے اللہ کے رسول نے. حدیث میں آتا رسول اللہ نماز کیا سلام کرتے تو کسی نے کیا یہ مانا لیا آدھا سلام کرتے کہ تو ایک ہی لفظ سلام، 2 سلام کرتے لفظ نہیں سلام کیا تو سلام، تو وہ سلام بولے تو ایک سلام السلام علیکم رحمۃ اللہ. اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر ہے نا، سجدے کرتے ہیں، اور پھر اتحیات، اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ 2 سجدے سہو کے طریقوں کو ملا دیا، جس میں سے پہلا طریقہ آدھا لیا، سلام پھیرتے تو صرف ایک پھیر دیا، اور دوسرا طریقہ پورا لیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. کتنا کلیئر ٹیکسٹ ہے، کتنی واضح حدیثیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، بغیر کسی اختلاف کی یہ حدیثیں ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہی ہے سب کے پاس. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن دوسرا، امام صاحب اگر ایسا کرے تو ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ کیا 2 سجدے کرے، ہمارا آدمی بولتا نہیں میں قرآن حدیث کو نہیں مانوں گا، یہ بات کو میں نہیں کروں گا، ایک سلام سیدھا امام صاحب سجدے کروں گا. نہیں، آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ امام کی اتباع پر واجب ہے، چاہے اس غلطی میں آپ تھے یا چاہے اس غلطی میں آپ نہیں تھے اس کی. چونکہ امام نے کی غلطی تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ بات مقتدی نے کی غلطی تو امام کو کچھ نہیں کرنا، اور مقتدی کو بھی نہیں، لیکن امام کو کرنا ہے. امام کی غلطی تو آپ کو، جیسے آپ تیسری رکعت میں ملے، امام نے پہلی رکعت میں غلطی کی تھی، کوئی آپ نہیں تھے اس غلطی میں، لیکن پھر بھی آپ کو کرنا پڑا تو آپ کو پھیرنا ہی پڑے گا. یہ مجبوری ہے. لیکن لوگوں کو چاہیے وہ علم کو عام کرے، چیزوں کو سمجھنے کی بہرحال وہ کوشش کرے. اسی طرح جو ہے جو باتیں ہم کو ملتی ہے جو سجدے کے تعلق سے، یہ تو 3 طریقے بہرحال میں نے آپ کے سامنے پورے وضاحت کر دیے. اب سجدے سہو کے لیے یاد رکھیے 2 سجدے آپ کو کرنا ہے، ایک سجدہ نہیں کرنا ہے. سجدے سہو کے لیے ہم کو 2 سجدے کرنا، جتنی تفصیلات آئی بہرحال ہم نے دیکھا وہ 2 سجدوں کے تعلق سے ہی آئے، اور یہی جو ہے سنت ہے اور یہی طریقہ ہے. سجدہ کرتے یا سجدے کرتے حدیث میں الفاظ سجدہ ہے تو یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک، بلکہ ہم کو 2 کرنا ہے. اب اگر آپ نماز سے باہر نکلے، 3 رکعت پڑھ کر نکلے اور بہت دیر ہو گئی
اور بہت دیر بعد کسی نے یاد دلایا کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی، تو اب علماء لکھتے ہیں چونکہ وہ بہت دیر ہو چکی ہے، نماز نکل چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی 3 رکعت، آپ سے اپنے گھر جا کر واپس آئے تھے، بہت دیر ہو گئی، سمجھ لیجیے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے، اور کسی نے نماز کا وقت باقی ہے اور کسی نے یاد دلایا، تو یاد رکھیے اب آپ کو پوری نماز دہرانا پڑے گی، چونکہ آپ بہت دیر کر چکے ہیں۔ اگر فوراً ہو جاتا ہے 5-10 منٹ میں کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہے وہ سجدے، مطلب 1 رکعت پڑھ کر سلام، لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تو آپ کو پوری 4 رکعت دہرانا پڑیں گی پھر یاد رکھیے۔ اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، اگر سمجھ لیجیے سجدے سہو کی ضرورت تھی اور میں نے سلام پھیر دیا اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، سمجھ لیجیے میں نے ظہر میں غلطی کی، سلام بھی ہو گیا، مجھے یاد نہیں آئی، اور مجھے عصر میں کسی نے بتایا آپ نے ظہر میں ایسا کیا تھا، اب کیا کروں؟ تو جو نماز کا وقت گزر چکا اس کے لیے کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا، وہ چلا گیا، وہ ہو گیا، وہ اسی ٹائم میں کرنا تھا آپ کو، جیسا کہ نماز کا جو فرضیت کا وقت ہے اسی میں اس کا سہو ہونا چاہیے تھا، وہ چلا گیا، اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اگر احتیاطاً، چونکہ نماز میں تو غلطی ہوتی ہے، ہمارے ہر آدمی کی ہوتی ہے نا، آپ کی ہوتی ہے، میری ہوتی ہے، ہر نماز میں سجدے سہو کر لیا جائے تو میں کہوں گا یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ کو پھر یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہر نماز آپ شک میں پڑھ رہے ہیں، اسلام شک کی عبادت کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں احتیاطاً یار ہر نماز میں سجدے سہو کر لینا چاہیے، یہ احتیاط نہیں چلتی، ایسی احتیاط زکوٰۃ میں کرتے کا، ایک زکوٰۃ دے سکتے، 1000 زکوٰۃ ہے، دینے کے بعد احتیاطاً اور 1000 دے دینا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی نہیں، ایک حج کر لیا، نہیں احتیاطاً ایک اور حج کر لینا چاہیے، پتہ نہیں پہلا حج قبول ہوا نہیں ہوا، کرتے کہ بولیے، ایک بار نکاح کا خطبہ ہوگا، نہیں احتیاطاً ایک اور پڑھ دو امام صاحب، اس لیے پتہ نہیں پہلا خطبہ ہوا نہیں ہوا، جسٹ کر لیجیے، کرتے ہیں کیا؟ کرتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو نماز میں کیوں؟ نماز میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ایک صحابی کا قول آتا ہے ان کو شیطان آ کے وسوسے ڈالتا تھا، نماز نہیں ہوئی، نماز میں کمی ہوگی، تو وہ کہتے تھے کہ جب مجھے وسوسہ آتا تھا میرے نماز میں کمی ہوئی تو میں کبھی سجدے سہو نہیں کرتا تھا تاکہ شیطان کو ذلیل کروں، کیونکہ اگر سجدے سہو ہر بار آدمی کر لے اس کا مطلب ہر بار وہ شک میں ہے، اور شک کی بات اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں احتیاطاً اگر کر لے تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، کسی صحابی نے سجدے سہو کنٹینیو نہیں کیا کہ نہیں احتیاطاً احتیاطاً احتیاطاً، کبھی نہیں، سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ احتیاطی والا چکر جو ہے آپ اس کو جو ہے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے رکعتوں کی شک کی تعداد میں سجدے سے ہو سکتا ہے، سجدے کی کمی سے ہو سکتا ہے، رکوع کی کمی سے ہو سکتا ہے۔ اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سجدے سہو میں نماز سے نکل گیا اور کسی نے کہا کہ میری نماز میں قاعدہ نہیں ہوا، معاف کرنا سجدہ نہیں ہوا، ایک ٹھیک نماز میں سجدہ نہیں ہوا، تو کیا کرو؟ نماز کے اندر اگر آپ کو شک ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تو سجدے سہو کر لیجئے، لیکن نماز سے نکلنے کے بعد یا نماز میں سجدہ سہو کرنے کے بعد کسی نے آ کر یقینی طور سے بولا کہ آپ نے صرف ایک سجدہ کیا تھا، دوسرا سجدہ آپ سے نہیں ہوا، تو ایسے معاملے میں پھر آپ کو نماز دہرانا پڑیں گی اتنی رکعت، اس لیے کہ سجدہ نماز کا رکن ہے اور رکن چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، رکن ہے، وہ پارٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ سجدے سہو تو بھول کے لیے ہوں گا، یقین پہ نہیں ہوں گا، تو کسی نے اگر یقینی طور سے کہہ دیا کہ امام صاحب ایک سجدہ کم ہوا تو سجدے سہو کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، نماز کو ان کو ایک رکعت کو دہرانا پڑے گا اور سہو بھی کرنا پڑے گا، سمجھا؟ مثال کے طور پر امام نے 3 رکعت نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، 4 رکعت نماز پڑھائی سمجھو عشاء کی، اور سجدے سہو اس نے کر لیا، اس کو ایسا شک ہو رہا تھا کہ ایک سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، نماز کے بعد اگر کسی نے کہا آپ کا وہ سجدہ نہیں ہوا تھا تو ایک رکن چھوٹا ہے جو کہ معلوم ہو گیا، اور رکن چھوٹنے سے رکعت نہیں ہوں گی، لہٰذا ایک رکعت نماز وہ پڑھائیں گے اور پھر سجدے سہو کریں گے، سمجھے آپ بات کو؟ رکن چھوٹنے پر سجدے سہو اگر معلوم ہو جائے تو سجدے سہو نہیں ہوں گا، آپ کنفیوژن میں 3 ہوئی 4 ہوئی تو سجدے سہو ہو جائیں گا، قابل قبول ہے، ٹھیک، لیکن آپ سمجھ لیجئے نماز میں آپ نے سجدہ بھول گئے اور کسی نے آپ کو بتا دیا آپ کا سجدہ نہیں ہوا، آپ رکوع بھول گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ رکعت دہرا کے پھر سجدے سہو، چونکہ وہ رکن فوت ہونے سے پوری رکعت فوت ہو جاتی ہے، لیکن اتنی رکعت ہی ہوتی ہیں پوری نماز میں، سمجھ رہا؟ تو ان چیزوں کو بہرحال ہم جو ہے یاد رکھیں، اور سجدے سہو ہر کمی بیشی پر جو ہے نماز میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک سے زیادہ اگر غلطیاں ہوں تو سجدے سہو کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنی بھی غلطیاں ہوں سجدہ سہو ایک ہی ہوگا، کیونکہ آپ سے اور صحابہ سے ایک سے زیادہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ سجدے سہو میں کون سے اذکار کریں گے آپ؟ تو سجدے سہو میں سبحان ربی الاعلیٰ جو اذکار آپ نماز میں کرتے ہیں وہی اذکار جو نماز کی سجدے میں کرتے وہی، اور سجدہ سہو نماز کا حصہ ہے، یاد رکھیے، سجدہ سہو نماز کا حصہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نماز کے تمام شرائط اس پہ لاگو ہے، قبلہ رخ ہونا، وضو کا ہونا، وہ سب چیزیں شرائط اس پر لاگو ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تھا پہلا سجدہ سہو، کچھ اس کی صحیح باتیں، اس کے 3 طریقے اور اس کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا اظہار۔ دوسرا سجدہ تلاوت، یہ بھی قسم کا سجدہ ہی ہے،
سجدہ تلاوت. ٹھیک. اب سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کی مشروعیت، اس کا مشہور ہونا، اس کا عمل میں لانا، رسول اللہ کا اس کو عمل کرنا، اس معاملے میں صحابہ کا اجماع ہے. اس معاملے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے، ضروری ہے یا سنت ہے. تو اس معاملے میں صحیح قول اور صحیح رائے ہے سجدے تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. یاد رکھیے، سجدہ تلاوت کا کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ واقعات اور کچھ حالات رکھنے کی جو ہے صحابہ کے اقوال اور رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے، سب سے پہلی چیز جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، میں نے بلکہ جو ہے یزید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا. مطلب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت یہ سنت ہے، واجب نہیں. اگر واجب ہوتا تو وہ صحابی کو اللہ کے رسول کرواتے. وہ کہتے میں نے پڑھا اور مجھے سجدہ تلاوت آپ نے نہیں دیا اس کے کرنے کا، جبکہ ہم جانتے ہیں سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار جمعے کا خطبہ دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. جمعے کا خطبہ دیا، جمعے کے خطبے کے اندر آپ نے جو ہے سجدے کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سجدہ کیا. سجدے کے بعد آپ نے خطبہ کنٹینیو کیا. دوسرے جمعہ آپ نے پھر وہی صورت پڑھی، سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا. اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد یہ کہا اور فرمایا، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت عمر نے نماز خطبے میں ایک آیت تلاوت کی جو سجدہ تھا، جس میں سجدہ کیا. اگلے جمعہ وہی آیت تلاوت کی، سجدہ نہیں کیا اور کہا ہمیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. مطلب یہ سنت ہے، واجب نہیں. تو لہٰذا جو کرے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کرنا چاہیے، یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ نے کیا، کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں. دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ہیں ایک ساتھ. کوئی گناہ گار نہیں ہوگا اگر نہیں کرتا ہے تو، لیکن کرنا چاہیے. رسول اللہ نے نماز میں بھی کیا سجدہ تلاوت، نماز کے باہر بھی کیا. تو نماز میں بھی کیا جا سکتا ہے، نماز کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے. کرنا چاہیے لیکن واجب اور فرض نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اس کو کرنا کیوں چاہیے، اس کے تعلق سے جو بات ملتی ہے وہ تو یہ کہ رسول اللہ نے ہمیشہ کیا تو یہ افضل ہوا. دوسری بات جو ملتی ہے ہم کو وہ یہ ہے، جو سجدہ تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کرنا چاہیے، وہ صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرما دی. کتنی اچھی بات ہے. جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے، یہ سجدہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسی جنت میں جائیں گا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا. تو ایک تو موقعہ مطلب جو ہے ایک مستحب عمل ہے، اور دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے نا. شیطان رسوا ہوتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا، میں نہیں کر پایا سجدہ، میں نے نہیں کیا. ابن آدم کو حکم ہوا، اس نے کیا، وہ جنت میں جائیں گا. مجھے حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، میں آگ میں جاؤں گا. تو اس وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی واجب نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ سجدہ تلاوت کا کفارہ پوچھنے آتے ہیں، نہیں کیے تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں، واجب نہیں چکے. ٹھیک ہے چاہیے لیکن مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے. اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت جو ہے ان کی جو ہے تعداد کے تعلق سے یاد رکھیے، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے سجدہ تلاوت. ٹھیک، ایک سجدہ ہوتا ہے، تعداد ایسا دو نہیں، جیسا ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں دو ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ایک ہی ہوتا ہے. آپ ایک ہی بار کریں گے. ایسا آپ نماز میں ماشاءاللہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا امام صاحب ایک ہی بار کراتے ہیں، بس وہ ایک ہوں گا، یاد رکھیں. ٹھیک، نماز میں اگر ہوں گا تو اللہ اکبر کے ساتھ ہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ سجدہ تلاوت، اور نماز کے باہر کریں گے تو آپ سیدھے چل جائیں گے سجدے کے اندر، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اس سے تلاوت کی تعداد جو ہے سجدے کی جو ہے وہ ایک ہوں گا. ٹھیک، اور یہ سجدے ایک ہوں گا. اور یہ سجدے کتنے ہیں قرآن کے اندر، تو اس معاملے میں کوئی ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنے ہیں. لیکن جو باتیں پتہ چلتی ہوئی ہے کہ سجدہ تلاوت جس پر علماء کا اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ ہے 15 سجدہ تلاوت ہے. کسی نے کہا 14 ہے اور کسی نے کہا 11 ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 15 سجدہ تلاوت ہے. کتنے ہیں؟ 15 جگہوں پر 15 ایسے مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت ہے. حالانکہ حدیث کے اندر 2-3 بات آتی ہے، جیسا کہ دیکھیے کسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 15 کیے، 14 کیے، 11 کیے لگاتا ہے. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ثابت کوئی روایت نہیں ہے. 15 ہیں. کون کون سے؟ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا جو ہے میں ترتیب میں رکھ رہا ہوں قرآن کے آرڈر کے اعتبار سے. سورہ اعراف کی آخری آیت 206 نمبر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 206، پہلا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے.
دوسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہے سورہ رعد سورہ نمبر 15، معاف کرنا سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15 کا دوسرا سجدہ ہے۔ تیسرا سجدہ جو قرآن میں آتا ہے وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 50۔ چوتھا سجدہ جو قرآن کا آتا ہے وہ ہے سورہ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 109، سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، اسے دو نام سوروں کے سورہ کے آیت نمبر 109۔ پانچواں سجدہ تلاوت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 57 57۔ اسی طرح جو چھٹا تلاوت کا سجدہ ہے وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18 یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ساتواں جو آتا ہے سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60، سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 60 میں آتا ہے۔ آٹھواں سجدہ آتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 26۔ اسی طرح نواں سجدے جو ہے تلاوت آتا ہے وہ ہے سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ اسی طرح 10واں جو آتا ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر جو بہرحال ملتا ہے وہ یہ ہے 10واں نمبر جو ہے سورہ سعد جو ہے اس کے آیت نمبر جو ہے 24 جو ہے سورہ سعد اس کی آیت نمبر 24 کے اندر ملتا ہے۔ 11واں جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 اس کی آیت نمبر جو 38 یاد رکھیے۔ اور اسی طرح جو ہے 12واں جو ملتا ہے وہ ہے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19 کے اندر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے دو سجدے جو ملتے ہیں وہ ایک ہی صورت کے اندر سورہ حج کے اندر دو سجدے آتے ہیں۔ سورہ حج اس کے اندر علماء مختلف ہے رائے کے اندر کہ یہ مانا جائیں گا یا یہ نہیں مانا جائیں گا، ٹھیک ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے تعداد 13 ہو جاتی ہے، 14 ہوتی ہے، کسی کے نزدیک 15 ہوتی ہے۔ تو سورہ حج کے اندر جو ہے دو بار جو آئیں گے، جیسے سورہ حج کا ایک بار میں نے آپ کو اس سے پہلے لی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، اور دوسرا جو ہے مختلف رائے جو علماء کی وہ یہ ہے کہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر جو ہے 77، اس کے اندر بھی جو ہے ایک سجدہ جو ہے تلاوت کا جو ہے بہرحال جو ہے آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ سجدوں کی آیتیں اور یہ نمبر تھے جو میں نے آپ کے سامنے بہرحال رکھنے کی جو کوشش کی۔ تو اس طرح سے 15 مقامات پر یہ سجدے بہرحال آتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں سجدے تلاوت کرنا بھی ہے اور نماز کے باہر بھی کوئی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں اگر امام کرے تو طریقہ میں نے بتایا اللہ اکبر کہہ کے جائیں گا تاکہ مقتدی کو پتہ چلے سجدہ کر رہا ہے، اور جب اٹھیں گا تو پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گا، عام اعتبار سے سیدھا وہ نماز کے اندر چلا جائیں گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے۔ یہ روایت میں الفاظ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ پڑھا جس کے اندر سجدہ تھا، اور اس کے اندر جو ہے سجدہ جو ہے آپ نے کیا، اس کی تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز کے علاوہ بھی سجدے تلاوت جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے پاس سورت تلاوت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورت تلاوت کر کے سجدے کی آیت تلاوت فرماتے اور سجدہ کرتے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے، پھر وہ صحابہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب بھی جو ہے سجدہ کرتے، حتیٰ کہ وہاں جگہ نہیں بچتی، مطلب سب سجدے میں گر جاتے جس کی وجہ سے جگہ نہیں بچتی۔ تو اس سے پتہ چلا آپ نماز میں بھی کر سکتے، نماز کے بعد بھی سجدہ تلاوت میں جو پڑھے وہ بھی کرے، جو سنے وہ بھی کرے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ سنتے اور سب سجدہ کرتے ہیں نا، تو جو سنے وہ بھی کرے، جو پڑھے وہ بھی کریں گے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے تو اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اور قبلہ بھی شرط نہیں ہے، یاد رکھیں دونوں چیزیں شرط نہیں۔ تو اسی طرح تلاوت کا سجدہ ہی ہے، اس میں بھی فرض نہیں ہے، اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، چونکہ حدیث کے الفاظ جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جو مسند احمد کی روایت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت تلاوت کرتے، آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی سجدہ کرتے، اور اتنے ایسا سجدہ کرتے کسی کو جگہ نہیں ملتی، تو ظاہر سی بات اس کا مطلب یہ ان آرگنائز ہوتا، پڑھ لی اور سب کہیں بھی جہاں جگہ ملی وہاں سجدہ کر لیا۔ اسی طرح ایک روایت آتی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، یہ روایت صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی جو ہے تلاوت کی اور سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکیوں نے، جنوں نے اور انسانوں نے سبھی نے سجدہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ انسانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے اور سبھی نے سجدہ کیا، تو مشرک تو نجس ہے، مشرک تو گندگی ہے نا، تو کہاں وضو کریں گا وہ، اور مشرک کو قبلے کی طرف دیکھ کر کریں، ظاہر سی بات سب نے کیا انسانوں نے، ٹھیک ہے۔
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے چونکہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اور اس کے لیے جو قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، جہاں جیسے آپ کو سہولت ملے آپ بآسانی اس کو جو ہے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا لازم نہیں ہے، سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو تکبیر کہنا پھر لازم ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سجدہ تلاوت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سجدہ تلاوت کی تسبیح وہی ہے جو سبحان رب العلیٰ ہم کرتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کی اور دو دعائیں جو ایک ابو داؤد اور ایک ابن ماجہ کی ہے، آپ چاہے تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو جاننے کے لیے آپ چھوٹی سی کتاب آتی ہے حسن المسلم لے لیں، ساری دعائیں اس میں وہ سجدہ تلاوت کی دعائیں مل جائیں گی۔ اگر کسی کو سجدہ تلاوت کی دعا یاد نہ ہو تو سب سے سمپل سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ نماز کے سجدے میں کرتے وہ کر سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی سجدے میں یہ دو دعائیں ثابت ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ہوا دوسرا سجدہ، سجدہ تلاوت، پہلا سجدہ سہو، دوسرا سجدہ سجدہ تلاوت۔ اب آئیے تیسرے سجدے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ہے سجدہ شکر۔ سجدہ شکر، تین ہی سجدے ہوتے ہیں نماز سے ہٹ کر جو ہم کرتے ہیں۔ سجدہ شکر، سجدہ شکر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی مصیبت اللہ ہٹا دے یا کوئی خوشی اس کو دے دے تو اس کے شکرانے میں وہ سجدہ کرتا ہے نماز کے بدلے، اسے کہتے ہیں سجدہ شکر۔ یاد رکھیے سجدہ شکر کا تو ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، کیا ہے؟ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ میکسیمم سجدہ شکر ہم وہ میچ کی پچ پہ کر لیتے، تھوڑا سا کرکٹ جیت گئے، ٹھیک، اتنا ہی ہم مطلب جو سجدے شکر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کسی کو کرتے ہوئے تو وہ پاکستانی کرکٹرز کو میچ جیتنے کے بعد شارجہ کب ہوتا تھا سالانہ، اس میں کرتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ تو پھر نہیں دیکھا میں نے کسی۔ دیکھیے عبادتیں موجود ہیں، کرنے والے کوئی نہیں، حالت یہ ہے، اور اتنی آسان عبادتیں ہیں یہ تو کہ سجدہ شکر کی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں اس میں۔ یہ عبادت کا بھی مطلب یہ نماز کا بھی سجدہ نہیں کہ اس کو وضو کی ضرورت ہے، قبلہ کی شرط، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوشی آ گئی، خوشی مل گئی، مصیبت ہٹ گئی، سجدہ شکر کر دیا۔ جو ہو سکتا ہے وہ چھوڑ کے جو نہیں ہو سکتا، جو خرافات ہے اس کو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں۔ سجدے شکر کے بارے میں اتنی باتیں آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی جتنا اس کے علاوہ فالتو اور بکواس چیزوں کے بارے میں، آپ بدعتوں کے بارے میں سنتے، پڑھتے اور دیکھتے ہیں۔ یہ شکر کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، کچھ اللہ دے دے تو آدمی نماز پڑھ لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سجدہ کر لے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نعمت کے حاصل ہونے پر، کسی تکلیف کے دور ہونے پر، کسی تکلیف سے نجات اور چھٹکارا ملنے پر آدمی کر سکتا ہے۔ میں پاس ہو گیا، سجدہ شکر۔ میری بیماری دور ہو گئی، سجدہ شکر۔ جاب نہیں تھی، مل گئی، سجدہ شکر۔ مسئلہ حل ہو گیا، سجدہ شکر۔ فلاں مصیبت کی ٹل گئی، سجدہ شکر۔ مصیبت آ رہی تھی، ڈر تھا، اللہ نے ٹال دی، سجدہ شکر۔ طوفان آ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا، طوفان بہت چل رہا ہے دنیا میں، طوفان آ رہا ہے، اللہ نے ٹال دیا، کیا کر سکتا ہوں؟ انسٹنٹلی اللہ کے لیے سجدہ شکر کہ اللہ ٹال دیا تو نے، کتنا میرے لیے اچھا ہے نا، کتنی اچھی بات ہو گئی، سجدہ شکر۔ میں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، نہیں ہوئی، ہے نا، بعد میں پتہ چلا نہیں حاصل کرنا خیر تھا، سجدہ شکر۔ تو کتنے جگہ ہو سکتا ہے سجدہ شکر، یاد رکھیے یہ جو ہے کسی نعمت کے حاصل اور کسی مصیبت کے چھٹکارے پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، یہ جو اروال غلیل کی روایت ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ملتی اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑتے، اور یہ بھی ایک ہی سجدہ ہے شکر کا، اور اس کے اندر اگر کچھ نہ ہو تو تسبیح پڑھ سکتے ہیں آپ جو سجدے کی پڑھتے ہیں آپ لوگ، سبحان رب الاعلیٰ۔ اور اس کے علاوہ سجدے شکر میں جو شکریہ اور حمد و ثنا کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، چونکہ عبادت کا سجدہ نہیں، یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، نہیں، سجدہ شکر شکرانے میں ہے تو اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اس میں۔ تو سبحان رب الاعلیٰ تو چھوٹی، اس سے ہٹ کر بھی جو دعائیں آپ کو یاد ہے اللہ کی حمد و ثنا کی سب ادا کر دی، اللہ شکر ہے تیرا کہ نعمت تو نے دی، مصیبت کو میں سے ہٹا دیا، جو بھی یاد ہے سب دعائیں کر لیجیے آپ سے۔ تو یہ سجدہ ہے شکر ہوتا ہے، آپ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو آتا ہے جو ہے دوسری حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، آپ کے تعلق سے جو آتا ہے وہ حدیث یوں ہے، عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خوشخبری دی، میں نے اس خوشخبری کو سن کر جو ہے اللہ کے سامنے ایک لمبا سجدہ کیا۔ آپ نے ایک سجدہ کیا لمبا، صحابہ کھڑے تھے، کیا بات ہے، بعد میں آپ نے کہا مجھے خوشخبری دی تھی جبرائیل علیہ السلام نے، میں نے سجدہ کیا۔ تو یہ سجدہ ہے شکر کہلاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری روایت بحقی کی آتی ہے، اس کے اندر جو ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، اور راوی فرماتے ہیں کہ
وہ جب آپ نے بھیجا تو حضرت علی نے اہل یمن کو قبول اسلام کی اطلاع دی، مطلب آپ نے واپس خط لکھا کہ اہل یمن نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یمن کی خبر اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور مکتوب خط آپ کے ہاتھ میں تھا اور ایک صحابی کے ہاتھ میں تھا اور آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے، جو ہی یہ خبر پڑھ کے سنائی اللہ کے رسول سجدے میں گر گئے کہ چلو یمن کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، سجدہ رہے تو خوشی کی خبر آئی، وہ ہو گیا۔ تکلیف بھی ہٹنے ظاہر سی باتیں انسان کرتا ہے، تو سجدہ شکر یاد رکھیے، اس کی تسبیح وہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یا اس سے ہٹ کر آپ کو جو لمبی، اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے اور قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، چونکہ یہ بھی نماز کا سجدہ نہیں ہے۔ قبل رخ نماز میں ہونا شرط ہے، نماز کے علاوہ قبل رخ ہونا عبادتوں میں مستحب ہے، دعائیں بھی قبل رخ ہونا ہو کر کرنا چاہیے، مستحب ہے، سجدہ تلاوت بھی قبل رخ ہو کرنا چاہیے، مستحب ہے، سجدہ شکر بھی قبل رخ ہو کرنا مستحب ہے، لیکن فرض نہیں۔ فرض صرف نماز کا سجدہ ہے چونکہ وہ عبادت ہے، اور نماز میں قبل رخ ہونا شرط ہے، کنڈیشن ہے، اور کنڈیشن کے نکلنے سے عمل خراب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ وہاں تو شرط ہے، یہاں شرط ہے، سمجھ گیا بات کو؟ تو یہ تھی کچھ باتیں سجدے تلاوت کے تعلق سے۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے 3 سجدے، ان کی اہمیت اور ان کا طریقہ کار رکھا۔ پہلا سجدہ سہو، نماز میں جو سجدہ ہوتا ہے بھول پر، دوسرا سجدہ تلاوت جو سجدہ تلاوت کے بعد انسان کرتا ہے جو قرآن کی تلاوت میں، اور تیسرا تھا سجدہ شکر جو انسان کو کسی تکلیف کے ہٹنے یا خوشی کے ملنے پہ انسان کر سکتا ہے۔ اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو باتیں سنی گئی اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر قرأت میں کچھ غلطی آ جائے یا آیت مل جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا، اور سجدے جو اپنے شکر ہے اس کے اندر سلام کرنا ضروری ہے؟ جی، بھائی نے جو 2 سوال کی، پہلا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نماز میں تلاوت میں کوئی غلطی کر لیتا ہے تو کیا وہ سجدہ سہو کریں گا؟ تو دیکھیے، نماز میں تلاوت پر غلطی پر سجدہ سہو ضروری نہیں ہے۔ نماز میں تلاوت میں کوئی غلطی ہو جائے قرآن کے پڑھنے میں تو انشاءاللہ اس میں سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہاں، اگر سورہ فاتحہ میں غلطی کرتا ہے چونکہ وہ واجب ہے پڑھنا تو اس پر لقمہ دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں کوئی غلطی کرتا ہے جو کہ واجب ہے تو اس میں لقمہ دیا جائے گا تاکہ وہ اصلاح کر لے، لیکن اس کے بعد سمجھو 2 آیتیں بھول کر آگے کا پڑھ لیا، حافظ نہیں، ایک آیت بھول گیا، ایک آیت میں کنفیوز ہو گیا، تو انشاءاللہ اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ حالت اور غلط فہمی کی تو یہ انتہا ہے کہ اگر کوئی اذان میں بھی غلطی کرے تو امام سے سجدہ سہو کرا رہے ہیں۔ اقامت میں ایک مسجد میں نے غلطی ہو گئی تو انہوں نے سجدہ سہو کرا۔ اقامت نماز سے باہر کا حصہ ہے جو لوگوں کو بلانے کے لیے کہ نماز کھڑی ہو رہی، جو اذان دی گئی نماز کھڑی ہے، اس کی غلطی پہ بھی سجدہ سہو کر رہے ہیں لوگ، کیا عجیب بات۔ تو اگر تلاوت میں کوئی غلطی ہو جائے پھر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، دوسری چیز جو سوال کا حصہ تھا، کیا سجدہ شکر میں سلام ہے؟ تو سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر میں کوئی سلام نہیں ہے، یہ ایک سجدہ ہے بغیر وضو اور بغیر قبلے کے، اس میں کوئی قید نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی سلام نہیں ہے۔ تو سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے اندر سلام نہیں ہے، صرف ایک سجدہ ہے۔ جیسے آپ نے 3 سجدے بتائے ہیں، سجدے اور سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر۔ جی، سجدہ تلاوت میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان 3 سجدوں کے سوا ہم اور کوئی سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کوئی حاجت کے لیے کرتا ہے یا پھر اور کوئی وجہ سے؟ جی، بھائی نے سوال کیا کہ جو انسان جو ہے سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے کے اندر جو ہے یہ 3 کے علاوہ کیا کوئی اور سجدہ ہے کسی حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے انسان جو کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں جو انسان کر سکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، ٹھیک۔ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ تو حرام ہے، لیکن کوئی اور سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی خوشی میں، کسی مصیبت کے ہٹنے کے لیے جو سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کے، کسی مصیبت کو ہٹانے کے لیے جو آپ کرتے ہیں تو سجدے کے بدلے آپ اس کے لیے نماز پڑھیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو لہٰذا اگر کچھ مانگنا ہے تو نماز ہے اس کے لیے، آپ کے لیے کہ آپ نماز پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مصیبت کے آنے پر نماز پڑھتے اور کسی مصیبت کے لیے پریشان ہوتے تو آپ نماز مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھتے اور صبر سے کام لیتے۔ تو لہٰذا سجدے یہ 3 ہی ہیں جو نماز میں ایک ہوتا ہے، یا سلام کے بعد سجدے سہو،
سجدے تلاوت و سجدے شکر، اس کے علاوہ کوئی چوتھا سجدہ نہیں ہے ادر کی بات کا جو ہم کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر اللہ سے مانگنا ہے کچھ تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے نماز ہے کہ آپ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے جو ہے مانگ سکتے ہیں. کسی نے سوال کیا سجدے سہو کا پہلا طریقہ تحیات کے بعد سلام کے بعد 2 سجدے ہیں؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں بتایا. سجدے جو ہے سہو کا پہلا طریقہ جو نماز میں بھول جائے وہ طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب بھول ہو جائے تو بھول کو نکال کے یقین کر لے، یقین کرنے کے بعد پورا تحیات و سب پڑھ لے، تحیات و سب پڑھنے کے بعد 2 سجدے کرے اور سلام پھیر دے، ہو گیا ختم. یہ پہلا طریقہ ہے. 2 سجدے اور اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیرنا ہے. اور دوسرا سجدہ سہو کا طریقہ جس میں پوری نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر کے سلام پھیرنا ہے. دوبارہ قاعدے کی دعا پڑھنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں نے آپ کی وضاحت کر دی. جب نماز میں کوئی غلطی ہو تو سب کچھ پڑھ لے، اس کے بعد 2 سجدے اور سلام کے بعد کچھ ایک سلام پھیر کے وہ پڑھنا اور پہلے پورا پڑھنا پھر آدھا سلام پھیرنا پھر پورا پڑھنا پھر وہ نہیں ہے طریقہ ثابت. سب کچھ پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام. نماز کے بعد اگر یادار کسی نے کہا سب کچھ پڑھنے کے بعد التحیات، اس کے بعد درود، اس کے بعد دعائے معصورہ، سب کچھ پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سجدے 2، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ نہیں پڑھنا پھر 2 سلام کے بھی سجدوں کے علاوہ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ. اور تیسرا طریقہ جب نماز ہو جائے اور پتہ چلے زائد پڑھی تھی 2 سجدے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے اس کا طریقہ. آپ کو نہ ڈبل التحیات پڑھنا ہے نہ ڈبل کچھ کرنا ہے اور نہ ہی وہ آدھا سلام پھیرنا ہے. مکمل یہ ہے سلام والا طریقہ، وہ پورا سلام پھیر کے. وہ نماز کے بعد والا طریقہ جب کم پڑی تھی اور نماز میں یاد آ جائے یا کوئی غلطی ہو ایسا لگ رہا ہو تو پھر آپ کو پورا سب پڑھ لینا ہے. سب التحیات، درود، دعائے معصورہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، پھر اللہ اکبر اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ، پھر تسبیحات اللہ اکبر، پھر ڈائریکٹ السلام. آپ پھر سے نہیں پڑھنا ہے آپ کو کچھ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اس کا بہرحال طریقہ ہے. جی جی بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا. سجدے سہو سے کیسے مطلب سجدے سہو کی ضرورت نہ پڑے تو آدمی امام کو کیسے روکا جائے کہ 3 رکعت نہ ہو؟ اب آپ کہیں گے صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں روکا، وہ بات الگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 رکعت پہ صحابہ نے سلام پھیرنا، قاعدے میں پہلے نہ بیٹھنا اور نبی کے پیچھے چلنا، وہ اس لیے تھا کہ نبی شارح تھے، شریعت اتر رہی تھی اور تبدیلیاں آتی تھی اس میں. تو صحابہ یہ سوچ رہے تھے شاید قاعدہ ختم ہو گیا، شاید رکعتیں کم ہو گئی، شاید رکعتیں بڑھ گئی، سمجھ رہا. لیکن پھر بھی ڈاؤٹ ہوا تو پوچھ لیا، سمجھ رہا بات کو نماز کے بعد. لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے جب امام غلطی کرے تو ہمارے پاس ہوتا ہے کیا؟ مسجدوں میں دیکھیے نماز ہوئی، 4تھی رکعت ختم ہوئی، امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو بھی رکعتیں اس نے پڑھی اس کے حساب 4تھی ختم ہوئی، نماز پڑھا، نماز ختم ہوئی، امام صاحب شروع. میرے بھائی تو ابھی سلام ختم بھی نہیں ہوتے میں ولولہ چڑھ گیا تھا بولنے کا کہ غلطی ہوئی، تو نماز میں کیوں نہیں تو نے اسے ٹوک دیا ہے نا؟ نماز میں لقمے کا طریقہ ہے. لقمہ کیا ہے؟ امام سے اگر کوئی غلطی ہو تو لقمہ دے، حکم نہ دے. ہاں، لقمہ مطلب ریکویسٹ، سنو، مطلب سرور کو ایک ریکویسٹ بھیجیے آپ کہ بھائی وہ سنو غلطی ہو رہی. ہاں بس حکم. لقمہ کیا ہے؟ جب امام سے غلطی ہو اور مرد ہو تو مرد لقمہ دیں گے، کہیں گے سبحان اللہ، مطلب تم سے غلطی ہو رہی، اللہ پاک ہے، تم کہیں نہ کہیں رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہو. یہ ہے لقمہ. ہم کیا کرتے؟ حکم دیتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ حکم ہے. اللہ اکبر مطلب حکم ہے، ایسا کر. سبحان اللہ ریکویسٹ ہے، لقمہ ہے. حدیث میں الفاظ ہے لقمہ دے. مرد کا لقمہ ہوگا سبحان اللہ، اور عورت چونکہ آواز نہیں نکالیں گے تو عورت کا لقمہ ہوگا آواز کریں گے. یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسا امام پوری عورتیں ہی ہے، امام پڑھا رہا ہے، کچھ مرد اور پیچھے عورتیں، تو اس کا لقمہ آواز ہوں گی. اور مرد کیا کریں گے؟ لقمے کے طور پہ سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کی ذات پاک ہے. اور چونکہ عورتیں پیچھے ہوتی تھی نا عموماً مسجد میں، بہت دور ہوتا ہے، مشکل ہے، ان کی آواز نکالنی ٹھیک نہیں ہے تو آواز کریں گے. سمجھیے آپ. تو خیر عورتوں کا تو مسئلہ چھوڑ دیجیے، آتی نہیں ہے تو یہ مسئلہ باقی نہیں رہا، کہاں عورتیں مسجد میں آتی ہے، لیکن مردوں کا تو باقی ہے نا. تو لقمہ دے. تو اب تو اکثر تو کیسے رہتے
خود کنفیوز رہتے کیا کروں کچھ تو بھی گڑبڑ ہو رہی. لیکن نماز ہوتے جوش بڑا چڑھ جاتا. ایک آدھا اصل کام جو امام کے پیچھے کھڑا ہے نا, جو اقامت ہے, اس کا کام ہے کہ امام کو یاد دلانا, چونکہ وہ اس کے پیچھے نیکسٹ رہتا ہے کھڑا ہوا. اس کے آس پاس والے جو کہ دور والے کو پتہ نہیں, بعد میں آیا, اس کو برابر سنے نہیں آیا, کنفیوزڈ ہے وہ خود, مائک سسٹم برابر نہیں ہے, لیکن یہ تو بالکل آواز بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس کی کوئی حرکت ہو رہی, تو وہ اس کو لقمہ دیں گے. سبحان اللہ, مطلب آپ سے غلطی ہو رہی ہے. ہمارے پاس جو دیتے ہیں وہ سیدھا حکم دیتا اللہ اکبر اور کھڑے رہتے ہیں. اب اس نے رکوع سمجھ رکوع سے وہ قاعدے سے ڈائریکٹ اٹھا ہے امام, اور نہیں مان رہا امام آپ کی, مطلب آپ نے سبحان اللہ کہا یا نہیں مان رہا ہے, وہ کھڑا ہو گیا. تو ہمارے پاس کچھ لوگ بزید بیٹھے رہتے اللہ اکبر, اس کو نیچے اوپر جا رہا تو اس کو نیچے بلاتے. اس کو نیچے نہیں بلانا ہے آپ کو, سبحان اللہ کہنا, اور اس پر بھی وہ اٹھ گیا. کھڑے ہو جائیے, آپ بھی کھڑے ہو جائیے. ٹھیک. عموماً ایک بات کہی جاتی ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں لوگوں کے خلاف نہیں ہوں, نہ مردوں کے, نہ عورتوں کے, نہ بوڑھوں کے, نہ بچوں کے, لیکن ہوتا ہے. ایک مثال دی جاتی ہے, جن بوڑھے لوگوں کی گھر میں نہیں چلتی ہے نا, وہ مسجد میں کسر نکالتے پوری. ہاں بولے تو بالغ ہو گیا کہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوا آ کے عقل لڑائی کے دیکھو یہ فلاں امام صاحب بولتے رہے جان دو نا حضرت, وہ خوب وہ کرتے, مطلب مسجد میں بھول گیا. ہاں وہ پھر امام صاحب بولتے یہ ہے نا اس کی بیوی چلنے نہیں دیتی گھر میں, اب بڈھا ہو گیا بچے بھی نہیں سنتے تو آ کے یہاں چلاتا. تو ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہ. ایک مرتبہ ایک صاحب نے جو ہے سورہ ناس پڑھ دی پہلے, اس کے اندر سورہ ناس پہلی رکعت. اب بتا دیا گیا تھا کہ سورہ ناس تو آخری ہے, قرآن کو ترتیب میں پڑھنا چاہیے, لیکن ترتیب ہٹنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو سورہ ناس انہوں نے پہلی پڑھ دی. جب سورہ ناس ہو گئی تو ایک بوڑھا آدمی اتنا جوش میں آ گیا, نماز چھوڑ کے اب پڑھ کیا پڑھتا, اب پڑھ, مطلب اگلا کیا پڑھتا, اب تو سورہ ناس پڑھ دیا تو نے, اب پڑھ, بولے اب پڑھ کیا پڑھتا نماز چھوڑ کر. کتنی عجیب بات ہے. ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے. بہرحال تو جو ہے ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے, تو ہم لقمہ دیں گے, سبحان اللہ بولیں گے تو امام سمجھ جائیں گا. اور اگر امام نہ سمجھے آپ کے لقمے کے بعد بھی کیا مسٹیک ہو رہی ہے, تو آپ اس کو نماز کو خراب مت کیجیے, ورنہ آپ اتنے بار سبحان اللہ بولیں گے کہ وہ پریشان ہو جائیں گے, اس کو سمجھ میں نہیں آ. اس کو آپ سمجھ لیجیے اس کو قاعدہ بھول ہی گیا مکمل, وہ کھڑا ہونا ہی چاہ رہا ہے. آپ بزید اس کو اللہ اکبر نہیں بولیں گے, پہلے سبحان اللہ. اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا ہے لیکن سمجھ لیتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی اور کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. اور پوری نماز سے پہلے اگر وہ سجدے سہو کر لیتا ہے تو وہ قاعدے کے بدلے سجدے سہو کافی ہو جائیں گے. سمجھے آپ, وہ سجدے سہو اس قاعدے کے بدلے سے آپ سب نے پڑھا ہے نماز, قاعدہ بھول گئے, آپ نے سجدے سہو کیا اور کہہ دیا کہ رکعت سے قاعدہ ان کا بھرا ہو گیا. ٹھیک ہے, بات کو سمجھ رہا. تو قاعدہ جو ہے اس کو جو ہے اگر نہ بھی ہو, کھڑے ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں, پھر وہ سجدہ. ہاں کوئی رکن اگر چھوٹ جائے تو وہ رکعت اس کو دہرانی پڑیں گی, رکن اگر چھوٹ جائے. لیکن ہوتا ہے کبھی آپ لقمے دے رہے اور وہ نہیں سمجھ پاتا ہے بیچارہ, چھوڑ دیجیے اس کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم لقمہ دیں, اس کو بتائیں اس کی غلطی, تاکہ بعد میں مسئلہ ہی نہ کھڑے ہو. پھر مسئلہ کھڑے ہوتا ہے اور پھر آخر میں طے کیا ہوتا ہے, پھر سے پڑھاؤ. چلے امام صاحب بولتے چلو آپ کھڑے رہو, اور پھر سے شروع کر دیتے. اور پہلی نماز کے مخالف دوسری نماز بڑی ذریعہ فاسٹ رہتی ہو, تھوڑی اسپیڈ والی رہتی ہو. پہلی والی چونکہ اب پہلے ہو گیا نا تو تھوڑا تیز چلتے, حالانکہ اگر پہلی تھی خوشی و خضوع, دوسری اگر وہ نہیں ہوئی آپ بول رہے دوسری بھی تو اتنی خوشی اور خضوع سے ہوں گی نا. تو بہرحال دہرانے کی ضرورت نہیں, سجدے سہو کا طریقہ ہم سیکھ لیں اور لقمہ دے تو بہت سی بار یہ مسئلہ ہٹ جائیں گا, اور سجدے سہو کی ضرورت بھی انشاءاللہ عزیز محسوس نہیں ہوگی. کسی نے ایک سوال کیا, اگر ہم ہندی میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا کسی ترجمے کا قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت آئے تو کیا کریں. تو دیکھیے ترجمے پہ سجدے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. عربی متن ہو عربی میں آپ پڑھیں اور جو ہے پھر سجدہ کریں. دوسرا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اگر میں وہ آیت کو یاد کر رہا ہوں سجدہ تلاوت کی, تو کیا جتنے بار دہراؤں اتنی بار پڑھوں. تو یاد رکھیے جب کوئی آدمی اس کی آیت کو پڑھ رہا ہے تو ایک بار کر دے کافی ہے اس کے لیے, چونکہ وہ اس کو یاد کر رہا ہے نا, ریپیٹیٹیولی یاد کر رہا ہے, تو ایک بار پڑھ دے کافی ہے. اور اگر نہ بھی پڑھے تو سجدہ تلاوت واجب اور فرض نہیں ہے, وہ صرف سنت اور مستحب ہے. تو لہٰذا گناہ گار تو وہ نہیں ہوں گا, ٹھیک, گناہ گار تو نہیں ہوگا. تو قرآن میں اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے ترجمہ ہے, لیکن اصل تو جب آپ تلاوت کریں گے, سجدہ تلاوت ہے نا, تو یہاں سجدہ ترجمہ نہیں ہے, تو تلاوت پر ہی ہوں گا. جب عربی میں ہی آپ پڑھیں گے کہ وہ مومنین جو ہے اللہ کو سجدے میں گر جاتے ہیں تو پڑھیں گے, لیکن اس کے ترجمے پر آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. یا کوئی بار بار یاد کر رہا ہے تو علماء نے کہا ضرورت نہیں اس کو, اور ویسے بھی یہ واجب نہیں ہے, تو لہٰذا انشاءاللہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا, ایک بار کر دے وہ کافی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت پتہ نہیں کتنے چھوٹے, ہم کیا کریں, تو پڑھنا ہے تو پڑھ لیجیے, لیکن نہ بھی پڑھے تو کوئی ایشو نہیں. اس لیے کہ ایسا صحابہ سے تو ملتا نہیں کہ انہوں نے کلیکٹیولی یاد رکھا ہو کہ بھائی اتنے سال کے اتنے چھوٹے ہوں گے اتنے بار, تو چلو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا درست نہیں ہے, یاد رکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے تبھی, ٹھیک. اور سجدہ تلاوت کو یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے امام عام نمازوں میں بھی اس کو پڑھا کریں نہ تو تب ہم کو یاد ہوں گے سجدہ تلاوت
کہاں کہاں ہے. ورنہ ہوتا ہے کہ جب کبھی حج کو چلے جاتے حرم میں اور وہاں کھڑے ہوتے نماز کے لیے, امام بالکل اپنی روانی میں عام نمازوں کے اندر سجدے تلاوت پڑھ دیتا اور سیدھا اللہ چلے جاتا. ہمارا ہندوستانی پاکستانی رکوع میں جا کے دیکھتا رہتا, ارے یہ پورے نیچے گر گیا, اب تو انہیں رکوع میں رہتا ہو, کبھی کبھار تو مغال تھا ان کی نماز الگ تو نہیں, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ابھی. ہاں پھر اس کو وہ تو چھوٹ جاتا اس کے, جب تک پھر اس کو یاد آتا سجدے, بعد میں پوچھتا ہوں یہ سجدے تلاوت تھا, سجدے تلاوت پڑھ لی کہ ہم تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں. وہاں فجر میں تو تقریباً حرم کے سجدے تلاوت ہوں گا ہی, اس کے اندر مسجد نبی میں تو بالکل شور ایک رکعت میں تو لیں گے ہی سجدے تلاوت اور سجدہ کر لیں. سمجھ رہے آپ بات؟ تو جب سجدے تلاوت پڑھا جائیں گا نا تو یاد رہیں گے, پھر لوگ یاد نہ ہی سجدے تلاوت رہتا وہ کرنا پڑتا. تو یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیں. الحمدللہ کچھ اماموں کو میں نے دیکھا ہے لیکن بہت ڈرتے ڈرتے صرف فجر میں پڑھاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے فجر میں لوگ کم رہتے ہیں. ہمارے پاس میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں ماشاءاللہ وہ تو کم از کم ہفتے میں 2-3 بار تو سجدے تلاوت پڑھتے ہی ہیں فجر کے اندر, مطلب وہ. اور وہاں سب کو مسلم آتے جو گنے چنے 10-12 لوگ ہی سب کو پتہ ہے, تو اتنے ہوتے. تو عادت جب آپ عام نمازوں میں جب تلاوت ہوتی ہے, جیسے مغرب ہے عشاء ہے, جب اس میں پڑھیں گے تو پتہ چلیں گا سجدے تلاوت اور لوگ کریں گے نا. رسول اللہ فرض نمازیں پڑھا رہے تھے سجدے تلاوت کر رہے, تبھی صحابہ کو پتہ چلا نماز میں سجدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی حدیث میں کہ تراویح آپ پڑھا, تراویح 3 دن ہی پڑھائی آپ نے, یہ تو اس میں تھا نا. تو فرض نمازوں میں عادت ہوں گی تو پھر وہ عادت رہیں گی, ورنہ پھر وہ ہوتا ہے کہ کب کرنا ہے کیا وہ ہم کو یاد نہیں رہتا. تو امام کوشش کرے اس میں پڑھائے, تو پھر مقتدیوں کو بھی اس کی عادت ہوگی سجدہ تلاوت کو جو ہے نمازوں کی جو ہے پڑھنے کی, اور وہ انشاءاللہ اس کا آ جائیں. اسی طرح جو ہے ایک حج کو یہ ساتھ جو لوگ گئے تھے, اور بالخصوص جو جن کا 2nd نمبر مسجد نبوی میں بعد میں آیا, جو نکلتے وقت مسجد نبوی مدینہ سے ہوتے ہوئے آئے, کچھ لوگوں نے بتایا کہ 1 محرم تھی اور اچانک جو ہے وقت جو ہے ایسا نہیں تھا کہ نماز کا وقت ہو, اب ظہر ہو چکی تھی, عصر سے پہلے کا وقت تھا, اور لوگ بھاگنا شروع کر دیا اور مسجد نبوی میں جماعت کھڑی ہوئی. تو بہت سارے ہمارے ہندوستانی پاکستانی ایک دم دیکھو محرم کی نماز چھوڑ دیتے تم لوگ, محرم کی نماز ہو رہی ہے, 1 محرم تھا اس دن, محرم کی نماز ہو رہی, بولے مدینے کے اندر بہت خوش ہو گئے لوگ, جا کے صف میں مل گئے. آپ نماز چل رہی لمبی, ٹھیک, اور صرف قیام ہو رہے اور رکوع ہو رہے, اور قیام ہو رہے اور رکوع ہو رہے. صلاۃ الکسوف تھی, وہ سورج گرہن کی نماز تھی, اس کے اندر ہوتا ہے تکبیر, نماز باندھی جاتی ہے, رکوع ہوتا ہے, رکوع کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے امام, پھر ہاتھ باندھ لیتا, پھر نماز ہوتی, پھر قیام ہوتا, پھر رکوع کرتا, پھر رکوع, پھر کھڑا ہوتا, پھر قیام کرتا, پھر رکوع, جب تک کہ وہ سورج ہٹ نہ جائے تب تک چلتی ہو. تو یہ سب بیچارے بھاگ رہے ہیں کہ کچھ دیکھیے عادت نہیں ہونے سے کیا ہوتا, کھڑے ہو گئے, اب وہ امام رکوع میں چلے گئے, پھر اس نے سمیع اللہ لمن, پھر اللہ اکبر کھڑا ہو گیا, پھر ہاتھ باندھ دیا, سب کھڑے. ارے بولے یہ محرم کی نماز الگ رہتی, بولے تھوڑی سی عام نمازوں سے, بولے 1 محرم. جب بعد میں نکلے تو پتہ چلا صلاۃ الکسوف تھی, سورج گرہن کی نماز تھی, ہے نا. خسوف اور کسوف ہم بس نہیں پڑھتے, نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو سجدے تلاوت ہوتے نہیں ہیں نمازوں میں, پڑھتے نہیں ہیں, تو ہم کو پتہ نہیں سجدے کا ہے. اسی طرح جو ہے وہ نمازیں جو اللہ کے رسول سے سنت سے ثابت ہے, صلاۃ الکسوف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پڑھتے اب تک کہ گرہن ختم نہیں ہوتا. آج کل تو پریسائزلی معلوم ہوتا 10 منٹ کا ہے, 15 منٹ کا ہے, تو وہ جتنے منٹ کا اتنے منٹ نماز تھی, وہ تو اتنی دیر امام کو کھڑا ہونا اور نماز پڑھتے رہنا اتنی دیر تک, ٹھیک. تو اور چونکہ وہ لمبی نہیں ہو سکتی تو آپ نے اس میں کئی رکوع اور قیام کیے, اس کے اندر ایک ہی رکعت میں 2 کا, ایک روایت میں 3 کے لفظ آتے ہیں, 3 قیام اور 3 رکوع, تو 1 رکعت, پھر 3 قیام اور 3 رکوع, پھر دوسری رکعت, ٹھیک. تو بہرحال عادت ہونا چاہیے ہم کو ان تمام چیزوں کی, تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ تمام چیزیں. بدعتوں میں کیسا ہم کو اسپیسیفک معلوم رہتا, اتنے گرام شکر ڈالنا پڑتا, اتنا روا لینا پڑتا, اتنے میدا, اتنے کی وہ کٹوری بنتی ہے ملیدے کی, ہاں اتنا ہی فلاں ہونا, کتنا 11 کلو میدا, 11 کلو روا, 11 کلو یہ 110 گرام ہے نا. تو ویسا شریعت کے دوسرے احکامات ہم کو اتنی باریکی سے نہیں جتنی بدعت اور خرافات ہم کو پتہ ہے. بہرحال تو ان چیزوں کو سمجھنے ضرورت. تو لہٰذا اگر آپ سجدے تلاوت تبھی کریں گے جب آپ اس کو عربک میں پڑھیں گے, ٹرانسلیشن تو انشاءاللہ سجدے تلاوت آپ پر واجب نہیں, چونکہ وہ تلاوت ہی نہیں بلکہ آپ سمجھ رہے ہیں قرآن. کسی نے ایک سوال کیا, اگر نماز کے وقت رکعت بھول جاتی کہ 3 پڑھیں یا 4 پڑھ چکے ہیں, تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اگر آپ نماز میں بھول گئے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے نماز میں ہی, تو آپ سجدے سہو کر لیں گے. سجدے سہو کے لیے آپ جو ہے جو آپ کو یقین ہو اس یقین کو پہلے فکس کر لیں گے کہ 2 پڑھی یا 3 پڑھی, 3 پڑھی 4 پڑھی, کم کو لے لے. اس کے بعد آپ پورا قاعدہ کریں گے, سب کچھ آپ پڑھ لیں گے, اس کے بعد آپ 2 سجدے کریں گے اور سلام پھیر دیں گے. یہ طریقہ ہے. جب نماز میں آپ کو لگے کوئی چیز بھول اور چوک ہو رہی ہے تو آپ کو جو یہ پڑھنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے بہت سی بار عورتیں اور بہت سے مرد بھی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم ہر بار اگر سجدے سہو کر لے تو کیوں, تو ہم کو ڈر لگ رہا ہماری چھوٹ گئی. ہر بار کے لیے نہیں, یاد رکھیے یہ اپنے وسوسوں کا مرکز مت بنا دیجیے سجدے سہو کو, کہ وسوسے آ رہے اور آپ ہر بار سجدے سہو کر کے اپنے آپ دل کو تسکین پہنچا رہے کہ ہو رہی کیا نہیں ہو رہی, کنفرم کریں. نہیں, یہ صرف یقینی طور سے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یقینی شک ہے مجھے کہ چھوٹ رہا ہے. نا تو یہ کچھ لوگوں کو ایک فوبیا ہی رہتا, بس نماز کو کھڑے ہوئے اب بھول جاتی کہ میں, اب بھول جاتی کہ میں, اب بھول جاتا کہ میں, اور بس پوری نماز میں صرف یہ یاد رکھنے کے چکر میں پوری نماز بھولتے کہ میں کتنی رکعتیں پڑھنی, یا پھر رکعت بھول جاتے تو سورہ یاد رکھتے, سورہ یاد رکعت بھول جاتے. نہیں, یقین کر لیجیے. اور اگر آپ کو بہت کثرت سے وسوسے آتے ہیں, شیطان بہت بہکاتا ہے,
تو خاص طور سے سجدے سہو مت کیجیے پھر آپ. یہ اس لیے کہ آپ کا علاج بتا رہا ہوں دماغی. آپ بیمار ہو چکے ہیں ذہنی طور سے وسوسوں کی وجہ سے. آپ کو ان وسوسوں کو ختم کرنا ہے، ورنہ شیطان آج نماز میں، کل وضو میں، پرسوں غسل میں، طہارت میں، ہر کام میں چیز لگی یا نہیں لگی، مائک کھلا نہیں کھلا، یہ چیز صاف ہوئی نہیں ہوئی، بس ختم، وساوس کا مرکز بن جائے گا آپ کا پورا زندگی. تو اس وسوسوں کو توڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں صرف اس حد تک کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. آپ کا وضو ٹوٹ گیا نماز میں، تو بولا آج ایسی ہی نماز پڑھنے کی تھی اپنے کو بغیر وضو کے، چل نکل شروع اپنا. سمجھ رہے؟ یہ وسوسہ ہے، چونکہ یقینی چیز نہیں. شیطان آپ کو وسوسے ڈال رہا ہے وضو ٹوٹ گیا بول کر آپ کا. آپ نہیں کریں گے، آپ سجدے سہو نہیں توڑیں گے آپ نماز. آپ بولا ایسی پڑھنے کی تھی. کچھ لوگوں کو پیشاب کے خطرے کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور تمہیں پیشاب خطرے نکل، آج ایسی پڑھنے کی تھی بولنا بغیر طہارت کے نماز، جاؤ شروع اپنا. تو وسوسے کم ہوتے ہیں معلوم. ورنہ لوگ نماز، جس کو اپنے وضو میں وسوسے شروع ہو، یاد رکھیے اس کے غسل، اس کی نماز اور اس کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں پھر. حتیٰ کہ کچھ لوگ حج کو گئے جن کو وسوسوں کی بیماری ہو چکی تھی، طواف بھی کر رہے تو ان کو یقین 7 ہوئے گا، 7 14 21 بس پریشان، اور آخر میں گھر والے پکڑ کے لے جا رہے ہیں بس کر دو بس کر دو. یہ وسوسے تمہارے جو بہت پرابلم دے رہے ہیں ہم کو. پھر آئے بات میرے کو شک ہی چھوڑا میرا حجوا کہ نہیں، پھر کرتا ہے. پہلا بھی شک میں، دوسرا بھی شک. یہ وسوسے بیماری ہے، اس بیماری کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اور اس کا سلوشن جو میں نے دیکھا لوگوں کو جس سے فائدہ وہ یہی چیز. شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ ہاتھ دھلا نہیں دھلا، بولا آج گندے ہاتھ سے کام کرنے کا ہے، چلو نہیں تمہارا ہاتھ بہت گندی جگہ لگاؤں گا، آج گندی جگہ ہاتھ لگا کے کام کرنے کا ہے. تم نے شاید دروازہ کھلا بول کے چیک کر لو ایک بار، آج دروازہ کھلا رکھ کے ہی جانے کا ہے میرے کو. کچھ لوگوں کو جب بیماری ہوتی ہے نا وسوسوں کی، دروازہ لگا نہیں لگا، کھٹ 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 بس کھڑے بس، پھر کھٹ وسوسہ ہے. شیطان بڑا لگا نہیں لگا، آج کھلا رکھنے کا تھا اپنا. گاڑی کو آپ چابی بھول گئے، آج چوری ہونے تو یار چابی لگانے کا ہی تھا آج اپنے. یہ وسوسوں کا علاج بتا رہا ہوں. کبھی کبھار کسی سے ہو تو یہ تو الگ بات ہے، وسوسہ نہیں. لیکن جو وسوسے آتے ہیں اگر ان کو آپ حاوی ہونے دیں گے نا، یہ آپ کو مریض بنا دیں گے، ذہنی بیمار. آپ کی نمازیں نہیں. تو اگر ایسا آپ کو وسوسہ ہے ہمیشہ ہو رہا ہے، پھر تو آپ نہیں پڑھیں گے. اور اگر شیطان بولا ارے 3 رکعت ہی پڑھے تو نماز کیوں آتا ہے، 3 ہی پڑھے تم نے خالا، نہیں ہوتی نماز 3 ہوتی، تو بولنا آج 3 ہی پڑھنے کا تھا. ارے 3 تھوڑی ہوتی، نہیں آج 3 ہی پڑھنے کا تھا، تم چلے جاؤ بولنا بس یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں سمجھانے کی، تم اتنے خیر خواہ نہیں ہمارے، ہے نا، اتنے خیر خواہ نہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے. تو شیطان کبھی ایکسٹریم وساوس ڈالتا ہے انسان، ایکسٹریم وساوس. تو یہ وسوسے. تو بہت سے لوگ ہمیں بات آتا ہے کہ ہم ہر نماز میں سجدے سہو کرتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں. ایکسٹریم وساوسوں کا علاج نکالیے، نہ کہ اس کو اپنے اوپر حاوی کیجیے. جی نماز ہونے کے بعد اگر پتہ چلے کہ ہم نے نماز غلط ڈائریکشن میں پڑھ لی، جی اس کے بعد سجدے سہو کریں. جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر نماز ہی قبل رخ نہیں پڑھی، انہوں نے ڈائریکشن ہی انہوں نے قبلہ نہیں لیا، اور پھر پتہ چلے کہ نماز کا ڈائریکشن ہی غلط تھا، قبلے کی طرف نہیں تھا، کعبے کی طرف منہ نہیں تھا، تو کیا کرے؟ سجدے سہو کر نماز دہرائے. تو یاد رکھیے قبل رخ ہونا، ادھر قبلہ ہے بول کے ہمارا اس لیے دیکھ رہا ہوں ادھر میں، قبل رخ ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے، کنڈیشنز میں سے ہے. تو اگر میں نے نماز پڑھ لی اور کسی نے کہا قبلہ ادھر نہیں ہے، تو پوری نماز دہرانا پڑے گی، چونکہ میں نے ایک کنڈیشن ہی فلفل نہیں کی. نماز کے لیے طہارت ہونا کنڈیشن ہے، وضو ہونا کنڈیشن ہے، جگہ کا پاک ہونا کنڈیشن ہے، قبل رخ منہ ہونا کنڈیشن ہے، شرط ہے. شرط کے ضائع ہونے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا قبلہ ادھر تھا، میں نے ادھر پڑھ لیا، کسی نے کہا قبلہ ادھر تھا، میں نیا تھا شہر میں، تو مجھے پوری نماز دہرانا ہوگی، سوائے مسافر کے. مسافر جب سواری پر ہوتا ہے تو اس کو اختیار ہے جدھر منہ کر کے چاہے پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ اونٹ پر سوار تھے، قبلہ اس طرف تھا اور آپ اس طرف نماز پڑھ رہے تھے. سواری پر سوار ہے تو تب ڈائریکشن کی قید نہیں ہے. میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، کدھر بھی دیکھ کر نماز پڑھتا ہوں، بس میں ہوں کدھر بھی دیکھ کر، ایروپلین میں اپنے سیٹ پہ جدھر منہ ادھر کر سکتا ہوں، چونکہ رسول اللہ سواری پر تھے اونٹ پر، قبلہ ادھر تھا، آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ وہ اونٹ پہ جو زین رکھی جاتی ہے نا، اس پہ ایسی نماز ہو سکتی ہے نا، ایسا نہیں پڑھ سکتا. تو سواری پر قبلے کا وہ نہیں ہے، سواری سے اتر گیا تو قبلہ شرط ہو گیا. سمجھ رہا، قبلہ شرط ہو گیا. لیکن اگر ایسا ہو کہ کئی زمانے تک کسی نے ایسی نماز پڑھ لی ہو غلط فہمی کی بنیاد پر، تو پھر اللہ سے توبہ کر چکے، اتنی نمازوں کو وہ دہرا نہیں سکتا. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سوال میرے پاس آیا تھا. ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی، اور اس گاؤں کے ایک دور سمجھو ایک 10-12 کلومیٹر پر ایک مسجد تھی. اور وہ مسجد مطلب گاؤں والے جب اس کو دیکھتے تھے تو مسجد ایسی بنی ہوئی تھی، اس کو 15-20 خانے تھے، ٹھیک ایسے. تو ظاہر سی بات ہے وہ مسجد کے ایسا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ لیتے قبلہ ادھر ہے، قبلہ ادھر ہے، چونکہ اس کے مینار ہوتے نا، آرچز ایسے تھے 15. تو ظاہر سی بات ہے ویسے پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو سورج کے ڈائریکشن کے حساب سے صحیح نہیں. انہوں نے کہا نہیں، مسجد تو ایسی ہے. جب وہ مسجد میں گئے
تو مسجد بنی ہوئی ایسی تھی وہ، لیکن 5 مصلی آتے اس میں، 5 کی صف تھی وہ. پرانے پتہ نہیں کیوں ایسی لمبی مسجد ہے، لیکن ادھر سے دیکھنے میں لگ رہا ہے چوڑائی کے حساب سے قبلہ ادھر ہے. جنرلی ہوتا کیا ہے، مسجدیں چوڑی ہوتی ہے تاکہ لوگ زیادہ ہیں. وہ مسجد پتہ نہیں کس وجہ سے جس نے بھی بنائی تھی قبلہ ادھر تھا، مسجد برابر ادھر بنی ہوئی، قبلہ اس کا ادھر ہی ہے، لیکن 5 کی صفیں بنائی تھی. تو اتنا چھوٹی صفیں کہ 5 لوگ کھڑے ہو سکتے، امام پھر 5 ایسے 15 اس کو آرچز تھے 5 کے. لیکن دور سے دیکھنے والے کیا شک ہوتا تھا کہ مسجد چوڑائی زیادہ ہوتی نا قبلے کی طرف، تو وہ نماز ایسی پڑھ اور کئی سالوں سے پڑھ رہے تھے وہ لوگ. تو اب تو ان کو توبہ کرنا پڑے، چونکہ قبلہ ادھر تھا، ان کو لگا مسجد ایسی بنی ہوئی ہے تو ادھر پڑھ لیں. مسجد کا ڈائریکشن ادھر ہی تھا قبلہ، لیکن اس کی چوڑائی ایسی تھی، لمبی زیادہ تھی، اور صرف اتنی چھوٹی سب. تو کوئی بھی گیس کر رہا تھا کہ نہیں قبلہ ادھر ہی ہوگا، یہ قبلہ ادھر تھا. تو یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے اور بالکل حال ہی میں آپ نے 1-2 نمازیں پڑھی ہو یا بھی پڑھ کے نکلو، تو بالکل آپ کو نماز کو دہرانا ہوگا. زیادہ ہو تو اللہ سے پھر آپ جو ہے توبہ کریں، کیونکہ اللہ غلطی بھی اس معاملے میں، اور اس توبہ کریں انشاءاللہ جس وہ کافی ہو جائیں گے. مطلب پہلی رکعت پہلے قاعدے میں ہاں ڈبل درود ہو گیا. میں نے سوال کیا کہ اگر اتحیات میں کوئی انسان بیٹھا ہے اور 2 بار درود پڑھ دے، ٹھیک، تو کیا کرے؟ ٹھیک، تو دیکھیے اتحیات میں چونکہ درود ایک بار پڑھنا ہے، آپ نے ایک بار پڑھ دیا تو آپ نے کفایت کر گیا، آپ کے لیے کفایت کر گیا. اب آپ نے درود کی زیادتی کی، اس سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا آپ کا، لیکن یہ کام ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطی سے کسی نے پڑھ دیا ڈبل درود، چونکہ درود ہی تو ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں کیا اس نے، حصہ بھی ہے، لیکن اتنا ہے کہ ایک بار اتحیات، ایک بار درود، اور چاہے تو آپ دعائے معصورہ پڑھ لیں اس کے بعد، ٹھیک. تو بہرحال اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اس پہ کہ اس نے 2 بار درود پڑھ دیا. ہوتا ہے غلطی سے آدمی ڈبل ریپیٹ کر دیتا ہے کوئی، اس ریپیٹیشن کی وجہ سے انشاءاللہ آپ سجدے سہو واجب نہیں. لیکن پھر بھی آپ کو ایسا لگے تسلی کے لیے کچھ بھی کمی بیشی کی بنیاد پر سجدے سہو کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے. ورنہ ہوتا ہے کچھ لوگ کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ڈبل پڑھتے ہیں اتحیات اور درود کو بھی، تاکہ پہلی بار نہیں ہوگا دوسری بار پھر سجدے سہو کرتے ہیں کہ اس لیے 2 بار پڑھ لیا، تو ویسا نہیں ہے. لیکن اگر غلطی سے ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو لگے اطمینان کے لیے تو چاہے تو پڑھ لے، اس لیے کہ کوئی بھی کمی اور زیادتی پر سجدے سہو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہماری ایک سہیلی 2 سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کے والد کی جائیداد ہے، اس کو دیکھ کر ان کے شوہر بار بار پیسوں کی فرمائش کرتے ہیں، ان کو لاکھ روپے دینے کے بعد بھی کچھ مہینے بعد وہ پھر پیسوں کی فرمائش کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کے لیے تمہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اگر بتائے تو بڑی مہربانی ہوگی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس شخص نے آپ کے سہیلی کو بیوی کم ATM مشین زیادہ سمجھ لیا ہے نا، کہ بس کچھ ہوا کہ بس جاؤ آپ کے پاس پیسہ لاؤ جاؤ. کیوں یہ جو ہوتے ہیں ایسے نکمے ناکارہ، مرد تو کہے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال ان ریئل سینس میں مرد نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ مرد کی جو ڈیفینیشن قرآن دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہے جو قوام ہوتا ہے. قوام کا معنی ہوتا ہے اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے اور وہ کما کے لاتا ہے، سب سے اہم ذمہ داری اس کی. تو قوام مرد اس لیے عورت پر کہ وہ کما کر لاتا ہے، ایک ذمہ داری ایکسٹرا اٹھاتا ہے. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے نا، الرجال مرد نساء کے اوپر کیوں حق میں یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مرد انورٹڈ کامرس میں آ گیا، وہ ڈیفینیشن میں پورا نہیں اتارا نا. قوام کہاں ہے وہ تو بھکاری ہے وہ، ٹھیک. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کی اصلاح کا سب سے واحد طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے وہ لڑکی اپنے والد کو بتائے نا یہ مسئلہ، اور کہے کہ اگر تم کو ضرورت ہے جا کے والد سے مانگ لو، وہ بہت لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کو بھی دے دیں گے. سمپل، جاؤ میرے باپ سے مانگ لو، کئی لوگوں کو دیتا ہے، تم کو بھی دے دیں گے، جائے اور لے لے، ہے نا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، ایکسٹورشن، پیسے لینے کا ایک نیا طریقہ ہوتا ہے نا. لوگ ہوتے ہیں میں ٹیکس پے کروں، سب کروں، اس کے بعد ہی بمبئی میں اگر دکان چلانا ہے تو مافیا کو پیسہ دینا پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایکسٹورشن. پیسے دینا پڑتا، بھتہ جو بھی بولیے اس کو، جو بھی الگ الگ نام دیتے ہیں، یہ ایکسٹورشن. تو یہ بھی ایکسٹورشن کر رہا ہے لیگلی، اس نے اس کو دینا چاہیے، اس نے کمانا چاہیے، اس نے مہر دینا چاہیے، اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کو نکاح میں لے کر منگا رہا ہے. یہ سب گھٹیا ذہنیت اور جس کو کہیں گے ماحول معاشرے کے اندر جو ایک سوچ بن کے جہیز لینا، تو پھر زندگی بھر بھی لینا ہی ہے. جب انسان کو ایک بار بولتے ہیں نا، وہ شیر کے منہ پہ انسان کا خون لگ گیا تو ویسا ہو جاتا، تو ویسے آدمی کو جو ہے حرام کی کمائی جس کو کہیں گے دوسروں کی اس پہ کمانے کی عادت ہو جائے تو بس بیٹھ کے کھانا ہی پسند کرتا ہے. تو بہرحال تو وہ خاتون کا کام ہے، وہ کہے کہ اپنے باپ سے وہ کرے، یا اگر اس کے والد کی طاقت نہیں ہے تو سیدھا بات کرے، یا طاقت ہے بھی تو بات کرے، بھائی کیوں دوں، ریزن کوٹ کیجیے. آپ کوئی احسان کیا میرے بچی کو آپ نے نکاح میں لے کر، کوئی مخروض ہو میں تمہارا خاندانی جو تم کو دوں، ٹھیک ہے. تو اس کی ٹینڈنسی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. آج لاکھ لیا، اگر آپ ایسا دیں گے نا تو زندگی بھر آپ کے بچوں کی ذمہ داری بھی آپ پہ ڈال دیں گے، مطلب نانا کو پالنا پڑے گا، نانا کو، اور خود کی ذمہ داری بھی ڈال دیں گا. تو اس کو ٹائٹ کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے،
تھوڑے دن اگر ہوشیاری کر دو اس سے الگ ہو جائے اس کی عقل ٹھکانے آتی ہے، چونکہ ایسے رکامے کے پاس دوسری بیوی تھوڑی آنے والی کوئی، تو عقل ٹھکانے آتی ہے اس کی، بولتا نہیں تم یہ اچھے آ جاؤ، ٹھیک. تو اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن ان کو اگر آپ دیتے رہیں گے نا تو یہ زندگی بھر آپ کو تنگ کریں گے. پھر تو آپ کو تو میں یہ کہوں گا ایسے عورتوں کو پہلے ہی فیز میں کہیں کہ میرا والد بہت مالدار ہے، کئی لوگوں کو بھیک دیتے ہیں، آپ بھی چلے جاؤ، آپ کو مل جائیں گے، میں تو نہیں لا سکتی. نہیں تمہارے والد کو بولو میرے کو تحفہ دو، سب لوگ اپنے داماد کو تحفہ دیتے ہیں، تو تحفہ مانگ کے کو بھی لیتے، بولنا والد دیتے بہت لوگوں کو ہے، مانگ کے نہیں. تم کو ہونا تو بول کے دے دو کہ بھائی داماد تحفہ دو، میرے کو بولنا دو دیں گے. عید پر تمہارے والد نے صرف 11,000 عیدی بھیجے میرے کو، ہاں میں کیا اتنا وہ ہے کیا انہوں نے اتنے 1,000 بھیجے، تو وہ جتنا بڑا فقیر رہیں گا اتنی بڑی اس کو عیدی آئیں گی. تو اب تو کتنا بڑا ہے ہمارے والد کے، تو 11,000 کا فقیر ہو، 11,000 دے دے تیرے کو. وہ لاکھ روپے کا بیچارہ بھکاری تو اس کو لاکھ روپے کوئی دے رہا عیدی پر. ہوتا ہے نا ایسا، لینے کے طریقے بنا دی. عیدی آ رہی ہے، مہر دینا تو وہ معجل اور موجل کے اندر ہی آپ نے اس کو کھپا دیا، وہ ادھار کے اندر رکھ دیا اس کو اٹھا کر، اور جو باقی سب کیش لے رہے بیوی سے. تو پہلے لڑکیاں اپنے اصلاح کریں، اپنے شوہروں کی اصلاح کریں کہ ان کو لا کے ہی نہ دیں. کہنا ہے تو سیدھا کہہ دیجئے، بولنا بیٹھ کر بات کریں گے وجہ کیا ہے دینے کی. اب خاموشی سے باپ دے دیں گا بیٹی کے ساتھ رہنا داماد ہے، تو کوئی ٹرم ہو، ایگریمنٹ ہو، کتنے مہینے کے لیے ادھار ہے کیا ہے، بات چیت ہو نا اس کے بھی. ہاں لیکن حقیقت میں داماد مجبور ہو، مسکین ہو، پریشان حال ہو، تو دوسروں کی مدد کا اسلام اتنا ثواب بتاتا ہے تو داماد کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے نا. دوسروں کی اتنی اسلام بول رہا ہے کہ ان کی مدد کرنے کا ثواب ان کی، تو داماد تو پھر داماد ہی ہو سکتا ہے. اس کی مدد کو تو ڈبل ثواب، ایک تو رشتہ دار ہونے کا ثواب، صدقہ دینے کا ثواب، کتنی بڑی بات ہے نا، دے سکتے ہیں. لیکن ہر بار مجبور نہیں ہوتا یار. اور خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں. مجبوری تو ایک چیز ہے ہی، لیکن مجبوری کے ساتھ بھی خودداری بھی ایک چیز ہوتی ہے. وہ دونوں کو اگر مل جائے تو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں آدمی جاتا ہے. کہ مجبور ہے پیسہ لینے پر، لیکن خوددار بھی اپنی جگہ ہے، مانگتا نہیں. داماد سسر بھیج دیتا ہے چونکہ وہ جانتا ہے میرا داماد مجبور ہے، وہ بھیج دیتا ہے، لیکن اس کی خودداری ہے کہ وہ مانگتا نہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے. اس پہ کوئی اس کو تانے بھی نہیں دے سکتا ہے کہ تمہارے سسر نے تم کو دیا، نہیں. یہ تو اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اور اللہ نے حکم دیا رشتہ داروں کو دو، تو رشتہ داری میں داماد تو بہت نزدیکی رشتہ دار ہے اس کا، تو بالکل دے سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. لیکن ہر بار آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا ہے نا، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس لڑکی کے کام ہے اس کی اصلاح کرے، اس کا دماغ ٹھکانے لائے، تاکہ ورنہ وہ ایسا کریں گا آج آپ ہے کل بچوں کو، پھر بولیں گا بچی کی شادی، نانا کریں گا پھر اس کی نواسی کی شادی، تمہاری بچوں کی میں کروں گا، جہیز لے کے آؤں گا، تم بچیوں کرنا. یہ زندگی بھر سے بیٹھ کر ڈپینڈ ہو کھائیں گا. تو اس رسومات کو یہ مانگنے کی مردوں کو چھوڑنا ہے. مردوں کو اپنی حیثیت کو جاننا. تم قوام ہو، اور قوام کا معنی یہ ہوتا ہے قیام. قوام قیام سے لفظ آتا ہے. نماز میں قیام کرتے ہیں نا آپ، کھڑا ہوا، چونکہ اس کی ذمہ داری ایکسٹرا، اس لیے وہ قوام ہے. اس کو فضیلت اس کی ذمہ داری کی وجہ سے ملی ہے وہ، اور وہ ذمہ داری میں سب سے پہلا بتایا اللہ نے، یہ تم کو لا کر کھلاتے ہیں. کمانا سب سے اہم ہے، تو وہ تو اس کی قوامیت ہی ختم ہو جا رہی ہے اگر کماتا نہیں. مجبوریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں ایک الگ چیز ہے. عام حالت میں مانگنے کی رسم بنا لی نا، ہر چیز لو لڑکی سے، یہ بہت بری سوچ ہے. سب سے پہلے سوچ یہاں سے بری ہوتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں اس کی بیٹی سے نکاح کر کے احسان کیا میں نے، لہٰذا حق ہے مجھے اس سے لینے کا. یہ سب سے پہلے چیز چھوڑیے. وہ لڑکی نے آپ سے نکاح کر کے آپ کو اپنا نفس دے کر احسان کری کہ آپ کو برائی سے بچایا، یہ سوچ کے کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے احسان کریں. بہرحال مجبوری الگ چیز ہے، لیکن عام حالت میں اس کو جو ہے سمجھانا اور سکھانا ضروری ہے. کیا چیز ہے وہ؟ اچھا، بھائی نے سوال کیا کہ جو ہے ان کے دوست فائنانس کارپوریشن میں کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے چونکہ یہاں پر جتنے فائنانس کارپوریشن ہیں میں جانتا ہوں یہ سود پر چلتے ہیں، وہاں جاب کرنا شریعتاً جائز نہیں ہوگا. اگر وہ اشد مجبور ہے تو جتنے جلدی ہو سکے اپنی جاب کو کوئٹ کر دے، اللہ جیسی ان کی مجبوری ہٹا دے اور وہاں سے نکل جائے. جی میں نے ایک سوال کیا کہ جب عورتوں، بچوں، غلاموں پر، بیماروں پر، مسافروں پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے تو پھر اگر عورت مسجد جائے تو کیا؟ دیکھیے غلام کو اگر مالک اجازت دے تو جمعہ پڑھ سکتا ہے مسجد میں جا کے، 2 رکعت ہی پڑھیں گا. عورت کو شوہر اجازت دے اور حالات اس کے اچھے ہو، جا سکتی ہے آسانی سے، تو عورت مسجد جائیں گی اور 2 رکعت ہی پڑھیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح مسافر ہو، جمعہ ملتی ہے، جمعہ پڑھیں گا تو 2 رکعت ہی پڑھیں گا. لیکن اگر مسافر کو جمعہ نہیں ملتی ہے تو پھر ظہر پڑھیں گا. عورت مسجد نہیں جاتی جمعہ کے لیے تو ظہر پڑھیں گی. غلام کو مالک اجازت دیتا ہے تو وہ ظہر پڑھیں گا، لیکن اگر ملتا ہے تو وہ پوری پڑھیں گے. بچہ اگر ہے، بچے پہ نماز فرض نہیں جمعہ کی، لیکن جانا چاہتا ہے تو جائیں، اس کا ثواب والدین کو ملے گا اس کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر کوئی عورت جمعہ سے فرض نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی جمعہ کے لیے جائے تو پھر وہ جمعہ ہی پڑھیں گی 2 رکعت، اس کو ظہر نہیں پڑھنا. لیکن نہیں ملتی ہے تو پھر وہ جمعہ گھر میں نہیں پڑھ سکتی. بولنے کا مطلب یہ غلام جمعہ گھر میں نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو پھر ظہر پڑھنا پڑیں گے. جی
بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا سجدے سے متعلق. یہ وہ سجدہ ہے جو ثابت نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا کہ حدیث میں الفاظ ہے یا کچھ لوگ نماز کے بعد سجدہ کرتے ہیں, نماز پوری ہو گئی سجدے میں چلے جاتے ہیں, میں نے بھی دیکھا, اور دعا کرتے ہیں. اس کا طریقہ ایسا وہ اپناتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ہاتھ الٹے رکھتے ہیں, ایسے بولے مانگ رہے ہیں, ٹھیک, ہاتھ الٹے رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس کے اندر. جب پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں, تو کہتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے نزدیک, لہٰذا آپ نے کہا اس میں مانگو, ہم دعا سجدے میں کر کے مانگ رہے ہیں. تو پہلی بات رسول اللہ نے جو فرمایا کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ نماز کا سجدہ ہے, نماز کے بعد کا سجدہ نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں, نماز کا سجدہ. لہٰذا تم مانگو. تو اس سے پتہ چلا نفل نمازوں کی سجدوں میں ہم اللہ سے دعا کریں گے. یہ نماز کے بعد یہ سجدہ بدعت ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں, اور حکمت پتہ نہیں کہاں سے لڑاتے ہیں, عقل لڑا لا کے بولا ایسا کرنا یہ سجدہ, کیوں تو بولے مانگ رہے, اور ایسا سجدہ ہے نماز کا رہتا. یہ کس نے سکھایا تم کو یہ طریقہ مانگنا؟ انسان جھک گئے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا. اگر میں کہوں میں کسی سر جھکا دوں اور کہوں میں مانگ رہا نہیں, اسی کی ہاتھ ایسے تھوڑی کرا اس کے سامنے, خالی جھکنا بھی تو آپ کا سجدہ ہے, جھکنا ہے اس کے سامنے, مانگنا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا نماز کے بعد خاص سجدہ کرنا ہاتھ اوپر کر کے یا ایسا کر کے نماز کے ایسا اور دعا کرنا یہ بدعت ہے. آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ صحیح روایت ہے, وہ نماز کا سجدہ ہے. لہٰذا نفل نماز پڑھیے آپ اس کے لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے تحت, اور مانگو اللہ سے نماز اور صبر کے اور نماز کے ذریعے. تو یہ مانگنے میں آئیں گی نماز, تو لہٰذا وہ نفل پڑھے, نفل نماز کے سجدے میں جائے, سجدے کی تسبیحات کے بعد وہ دعا کرے. عربی میں دعا کرنا آتی ہے تو عربی میں کرے, اور اگر عربی میں نہیں بھی کر سکتا ہے تو یہاں اردو زبان, تیلگو, ملیالم, پنجابی, مراٹھی, کوئی بھی زبان میں کر سکتا ہے, اس لیے کہ یہاں زبان کی قید نہیں ہے, اس لیے کہ دعا کا معاملہ ہے. تو نفل نماز پڑھیے آپ, اس کے سجدے میں جائیے, اور وہاں آپ جو ہے اپنی زبان میں بھی تسبیح کے بعد دعا کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. تو یہ نماز کے بعد کا سجدہ نہیں ہے, نماز کے اندر کا ہے. لہٰذا آپ سب نے نفل نمازوں میں ایسی دعائیں کی آپ تب کر سکتے ہیں, اور یہ سجدہ الگ سے جو کر رہے یہ ثابت سجدہ نہیں ہے, یاد رکھیے. جی بھائی کا پہلے سوال کیسا تھا کہ اگر امام نے نماز پڑھایا اور 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا تو ہمارے پاس بولتے ہیں کہ نماز کو دہراؤ, تو کیا کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے اگر امام نماز پڑھا کر نکل بھی جائے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ نکل کر گھر چلے گئے, کہ گھر سے باہر آئے تو صحابہ نے کہا اللہ رسول کیا نماز کم ہوئی, تو اگر نکل جائے تو کیا کریں گا؟ تو وہ صرف 1 رکعت پڑھائیں گا, اور نماز کے باہر نکلنے کے بعد جو کمی نماز میں ہوتی ہے اس کے لیے وہ نماز مکمل 1 رکعت پڑھیں گا, اور اس کے سجدے سہو کا طریقہ جو ہے کہ پورا پڑھ لیں گا نماز کو, التحیات پڑھ لیں گا, اس کے بعد دونوں سلام پھیریں گا, اس کے بعد 2 سجدے کریں گا اور پھر سلام پھیریں گا. یہ طریقہ اپنائیں گے. لیکن ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ لوگ پوری 4 رکعت پھر سے دہراتے ہیں. اب بہت سی بار ہوتا ہے امام صاحب سے پوچھا جائے کہ امام صاحب یہاں تو 1 رکعت کی ضرورت ہے, بولتے رہے پتہ ہے یار لوگوں کو کون سمجھائیں گا, یہ جاہلوں کو کون سمجھائیں گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ لوگ کیوں تو اتنا پریشر ڈالتے ہیں ان پر کہ بیچارے وہ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا لیکن طریقہ تو یہی ہے, 1 ہی رکعت پڑھ کے سجدے سہو کیا جائیں گا. دوسرا آپ کا حصہ کیا تھا سوال کا؟ جی 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 اب 5 رکعت بھی ہو گئی تو یاد رکھیے اصول یہی رہیں گا. اگر 5 رکعت بھی اس نے پڑھ لی تو اصول یہ رہیں گا کہ صرف سجدے سہو کریں گا. اس کا طریقہ یہ کہ 2 سجدے کریں گا اور سلام پھیر دیں گا, بس یہ طریقہ ہے. چونکہ جماعت کے ساتھ تو اللہ اکبر کے ساتھ سجدہ کریں گا پورے اور سلام پھیر دیں گا. یہ طریقہ ہے جب زائد ہو جائے, چونکہ 1 سجدہ سہو مطلب وہ 2 سجدے مل کر جو 1 سجدہ سہو ہوتا ہے وہ 1 رکعت کے برابر ہے. لہٰذا 5 اور 1 مل کے 6 ہو جائیں گا, 2 رکعت نفل کا ثواب اور 4 رکعت فرض کا ملے گا. جی 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 میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر سجدے شکر کا جہاں معاملہ ہم کالج میں ہیں اور وہاں کوئی خوشی مل جائے تو کیا سجدے سے وہاں کرے تو لوگ کہتے ہیں کیا اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں, گھر جا کے کر سکتے تھے. دیکھیے کس کی کیا نیت ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ, میں آپ کو نہیں بول سکتا اوور ایکٹنگ کرے یا میں اوور ایکٹنگ کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آتا ہے کہ علی کو یمن بھیجا. علی کا کارنامہ یہ رضی اللہ عنہ کہ علی نے لوگوں کو یمن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ چلو صحابہ تم سب باہر جاؤ, میں کو سجدہ کرنے کا ہے, نہیں کرنا چاہتا میں تم لوگوں کے سامنے. آپ وہیں سجدے میں گر پڑے, حدیث کے الفاظ ہے نہیں, سمپل ہے. تو یہاں انسان کی نیت ہے, میں کسی کو نہیں بول سکتا اوور ایکٹنگ ہے یا نہیں ہے, وہ اس کی نیت ہے. ہو سکتا ہے اس بہانے اگر کچھ لوگ سیکھ لے اس چیز کو. بدعت میں ایسا نہیں بولتا کوئی اوور ایکٹنگ ہے, وہ تو اوور ایکٹنگ کر رہا. تو بدعت میں تو مل جل کے سب پورا سماج ساتھ دے رہا اس کا. مغرب کے بعد نہارا, کیا اوور ایکٹنگ کر رہا تو یار, کیا تیرا طہارت ٹوٹی تھی کہ مغرب کے بعد جو تو نہارا,
نئے کپڑے پہن رہا. ہاں بدعتوں میں دیکھیے نا آپ کیسا ہو رہا ہے, کھانے بن رہے, اوور ایکٹنگ نہیں تو کیا ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہو نا, کئی بولتے اوور ایکٹنگ مت کر بیٹے, میں بھی گھر پہ بہت کھاتا میٹھا, تیرے گھر پہ آنا ضروری تھوڑی اوور ایکٹنگ کر رہا بہت. لیکن جب سنت پہ عمل یا کسی چیز کو ظاہر نہیں, اوور ایکٹنگ ہے, یہ تم دکھاوا کر رہے, یہ عمل قبول نہیں ہوگا, یہاں بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, لہٰذا ہم کچھ نہیں بولیں گے اس معاملے میں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو یہی ثابت ہے, آپ کو خوشی ملی آپ سجدے میں گر پڑے. آپ ایک مرتبہ صحابہ دیکھ رہے, آپ سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے, صحابہ پوچھ رہے کیا بات ہے, آپ فرماتے جبریل آئے تھے, خوشخبری دی, اس لیے میں سجدے میں گر پڑا تھا, ہے نا. تو آپ نے جب کیا سب کے سامنے تو ہم کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ اگر ایسا اوور ایکٹنگ سمجھیں کسی کی نیت, تو پھر کوئی نماز کو جا رہا, ہاں بڑا وضو کر رہا, بہت بتا رہا, تو فرض نماز پڑھتا, اوور ایکٹنگ کر رہا, خاموشی سے بھی تو جا سکتا, بڑا بلاتا تو ہم کو جاتے وقت نماز کو چلو, اوور ایکٹنگ کر رکھا نہیں, اوور ایکٹنگ میں نہیں. جو فرائض ہیں, جو چیزیں رسول اللہ نے دکھا کے کری ہم بھی کر سکتے ہیں, جو چھپا کے کرنا ہے اس کو تو ہم بہت اوور ایکٹنگ کرتے ہیں. چندہ دے دیا, بھیج دیا رسید 1100 کی, پھاڑ دیا, پہنچا دیا سیمنٹ کے بیگ مسجد میں, پورا مینار بن گیا میرے سے, وہاں کیوں بول رہا, وہاں تو چھپانا تھا تیرے کو, وہاں اور ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو بہرحال جہاں رسول اللہ نے دکھایا کوئی حرج نہیں اس میں. ہاں اس کے بعد بھی بندے کی اللہ کے پاس نیت کا معاملہ ہے, کیا نیت تھی واللہ عالم, لہٰذا ہم کسی کو اوور ایکٹنگ یا لوور ایکٹنگ نہیں بولیں گے, یا اوور ایکٹنگ نہیں بولیں گے. جی السلام. بھائی نے سوال کیا کہ بینک کے جو اے ٹی ایم ہوتے ہیں تو کیا ان کو ہم اپنی دکان کرائے پر دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے بینکس کے اے ٹی ایم کو